جو بندہ اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کی سنتا ہے، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا گناہ گار ہے، اور ہم سب گناہ گار ہیں۔ ایک بندہ نا ایک نماز شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو اس پہ رحم آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے دیتا ہے۔ آپ اتنی پیاری دعا کر رہے ہیں، آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں پھول ہوں، مجھے نہیں پتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، بٹ آئی بیگ یو، میں آپ سے منت ترلا کرتا ہوں تو اس صراط مستقیم پہ چل۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ماشاءاللہ، لانگ ٹائم۔ سمر ویکیشنز چل رہی ہیں؟ سمر تو نہیں لگ رہا کسی کا؟ شہزادے ہیں، میرے لگتے تھے سمر، کوئی مسئلہ نہیں، سمر والے الگ ہی شہزادے ہوتے ہیں، سو اٹس اوکے۔ تو اٹس بین لانگ ماشاءاللہ، اور میرے خیال حج کے بعد اب ملاقات ہو رہی ہے آپ سے۔ آئی واز آن حج، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول کریں۔ آپ سب کے لیے بھی دعا کی تھی جنرلی، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو راحت دیں، سکون دیں، انشاءاللہ اپنی مشکلات آسان کریں، جزاک اللہ۔ سو بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اس کا احساس مجھے اسپیشلی حج پہ ہوا کہ نماز جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، کتنی امپورٹنٹ چیز ہے لائف میں، کیونکہ وہاں جا کے بندہ، آپ کو پتہ ہے کہ ایک الگ ایمان کی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی عمرہ پہ گیا ہے یا حج پہ انشاءاللہ تو اسے پتہ ہوگا، اور وہاں بندہ ری انرجائز ہونے کے لیے ہی جاتا ہے، ریگولر پڑھتا ہے نماز، آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ 5 نمازیں ریگولر وہاں پڑھنی پڑتی ہیں، آف کورس جاتا ہے اس لیے بندہ۔ تو وہاں جا کے مجھے زیادہ احساس ہوا کہ واقعی یار اس چیز کی تو بڑی اہمیت ہے، جس سٹریس کے ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، جس طرح کے ذہنی مسائل کھڑے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے دور میں بہت سٹریس چل رہا ہے، ہماری روٹینز بہت سٹریسفل ہیں، اور ہم اللہ معاف کرے فتنے اتنے زیادہ ہیں، ڈسٹریکشنز اتنی زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تو بہت ریلیونٹ چیز ہے، بہت ریلیونٹ چیز ہے۔ مجھے وہاں جا کے احساس ہوا، تو میں نے کہا وائی ناٹ لیکچرز اس پہ ڈیزائن کیے جائیں، اس ٹاپک پہ۔ تو اگر مجھ سے کوئی پوچھے دیکھیں کہ وہ ایک چیز بتا دیں جس پہ میں ورکنگ کروں، ورتھ اٹ بھی ہے وہ چیز، ورکنگ کرنے کا مجھے فائدہ بھی ہوگا، ریٹرن بھی ہوگا، اور میری اس چیز کو ٹھیک کرنے سے بہت سے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، تو میں انسٹنٹلی کہوں گا نماز۔ کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، ایز اے سائیکالوجسٹ میں نے، آپ کو پتہ ہے کئی بار یہ مینشن کیا ہے، الحمدللہ میں نے اپنے شوق سے سائیکالوجی میں ڈگری بھی کی، اور الحمدللہ چونکہ اسلام پہ میں بات کر رہا ہوں کافی عرصے سے، تو ایک گروپ ہے اسلامک سائیکالوجسٹ کا، بڑا پروفیشنل گروپ ہے واٹس ایپ پہ، جس میں ماشاءاللہ مسلمان دنیا کے مایہ ناز سائیکالوجسٹ ہیں، ملیشین، انڈونیشین، بہت ماشاءاللہ بڑے بڑے نام۔ ملک بدری فوت ہو چکے ہیں، لیکن یہ کہ وہ بہت بڑا نام ہے، ہی از دی فادر آف اسلامک سائیکالوجی۔ تو یہ جو پازیٹیو سائیکالوجی ہے نا، جو ابھی نئی فیلڈ ہے، اگر آپ میں سے کسی کو پازیٹیو سائیکالوجی کا پتہ ہے، بالکل نیو فیلڈ ہے۔ پازیٹیو سائیکالوجی بیسکلی اس لیے بنی تھی کیونکہ مارٹن سیلگ مین یہ بانی ہے پازیٹیو سائیکالوجی کا، اس نے یہ ایک ریسرچ کی کہ جو کلینکل سائیکالوجی ہے نا وہ نیگیٹو سائڈ پہ زیادہ ہے۔ یعنی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک بندے کو بتا دینا اس کا ڈس آرڈر کیا ہے نام لے کے، تو وہ ڈس آرڈر اسے نہ بھی ہو تو ہو جاتا ہے، نیگیٹو سائڈ ہے یہ سائیکالوجی کی، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ میرے پاس کوئی مسئلہ لے کر آئے، میں آپ کو کہوں جی آپ کو بائی پولر مینیا ڈس آرڈر ہے، اب آپ اس کے سمٹمز پڑھنا شروع کر دیں گے، آپ کو واقعی بائی پولر ہو جائے گا۔ یعنی جب میں نے آپ کو بتا دیا نا تو میں نے آپ کی آدھی ہمت توڑ دی، ٹھیک ہے، لیکن جب واقعی مجھے شور ہے ڈائگنوسس کچھ ہے تب تو بتانا پڑے گا۔ لیکن تھوڑی سی باتیں سن کے میں کہہ دوں آپ کو اے ڈی ایچ ڈی ہے، اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ڈس آرڈر ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو کہہ دوں آپ کو او سی ڈی ہے، آپ کو جو ہے نا بار بار ہاتھ دھوتے ہیں آپ، بار بار آپ کو کوئی کمپلشن ہوتی ہے، آپ کو او سی ڈی ہے، obsessive compulsive disorder۔ تو اس نے یہی کہا کہ جو کلینکل سائیکالوجی نا وہ ایک نیگیٹو چیز ڈھونڈتی ہے، اور وہ نیگیٹو چیز انسان کو بتاتے ہیں، اور پھر وہ نیگیٹو چیز کو حل کرنے کا سوچتے ہیں، تو وائی ناٹ ٹیل دیم اباؤٹ دیئر اسٹرینتھس، ٹھیک ہے۔ جیسے پازیٹیو سائیکالوجی کی یہ اپروچ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر کوئی او سی ڈی پیشنٹ آئے گا نا میرے پاس، تو میں اسے ایز اے مسلم سائیکالوجسٹ اس طرح کاؤنسل کروں گا، آلدو او سی ڈی کا بھی سلوشن بتاؤں گا اگر اسے واقعی ہی او سی ڈی ہے، ایسا نہیں ہے کہ او سی ڈی کو اگنور کر دوں گا، لیکن میں اس کو کوشش یہ کروں گا پازیٹیو سائڈ پہ زیادہ لاؤں۔ میں اسے کہوں گا کہ دیکھو ایز مسلم، نان مسلم تو ایسے نہیں کرے گا، لیکن ایز مسلم میں اسے ایسے کاؤنسل کروں گا کہ اس کو کہوں گا اپنی نعمتیں بتاؤ مجھے، کیا کیا دیا ہوا ہے اللہ نے تمہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ مجھے اپنی نعمتیں گنانا شروع کرے گا، میری فیملی اچھی ہے، میرا خیال رکھتے ہیں، مجھے پیسے مل جاتے ہیں اچھے، ٹھیک ہے، ایز اے اسٹوڈنٹ
اور میری امی بہت اچھی, جو بھی اس کی نعمتیں ہیں وہ ساری میں اسے کہوں گا بتاؤ. اس کے بعد ہم اسے کہیں گے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں اتنا کچھ دیا اور اس کے بدلے اگر او سی ڈی دے دیا ہے تو کیا مسئلہ ہے. ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ تو چلتا ہے نا, تو اگر اس کے بدلے او سی ڈی تھوڑا سا تمہیں ہے تو کیا مسئلہ ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن کو کانٹا بھی نہیں چبھتا, اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. سوچیں جس بندے کو او سی ڈی ہے, وہ اسٹرگل کر رہا ہے او سی ڈی سے, اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا. وہ صبر کر رہا ہے, اسٹرگل کر رہا ہے, اس کے گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ پازیٹیو سائیکالوجی کا طریقہ ہے کاؤنسل کرنے کا, کہ اس کو ایکسیپٹ کرا دو اس کا مسئلہ. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کبھی کبھی مسئلہ ایکسیپٹ کرنے سے نا حل بھی ہو جاتا ہے, اور یہ کئی کیس اسٹڈیز ہیں اس پہ کہ او سی ڈی پیشنٹس کو ان کا مسئلہ ان کو ریئلائز کروایا گیا تمہیں یہ ہے, ٹھیک ہے, ایکسیپٹ کر لو, ایکسیپٹ کیا حل ہو گیا. یہ کئی لوگ ہیں ایسے. ٹھیک ہے, تو یہ پازیٹیو سائیکالوجی کا اصل میں پہلو یہ ہے کہ اس بندے کو اس کے پازیٹیو ٹریٹس بتاؤ, ہوپ پہ بات کرو, کریج پہ بات کرو. ٹھیک ہے نا, اس کو ذرا بتاؤ تمہارے اندر اسٹرینتھ کتنی رکھی ہے اللہ نے, ریزیلینس کتنی رکھی ہے تمہارے اندر, تمہارے پاس نعمتیں کتنی ہیں. تو بہرحال مسلم جو اسلامک سائیکالوجسٹ ہے نا, یہ شروع سے پازیٹیو سائیکالوجی پہ ہیں. اس کا بانی تو انگریز ہے, مارٹن سیلگ مین ہے, لیکن آپ ابن القیم کو پڑھیں گے, 13ویں صدی کے اسکالر ہیں امام ابن القیم, 13ویں صدی کے اسکالر ہیں, جب سائیکالوجی تھی ہی نہیں. سائیکالوجی آپ کو ہوتا ہے نا 18ویں صدی کی ایجاد ہے, اگر آپ ہسٹری آف سائیکالوجی پڑھیں تو انہوں نے 13ویں صدی میں پازیٹیو سائیکالوجی کی باتیں کی ہیں ساری, نفسیات کی, روح کی, قلب کی, نفس کی. یہ اسلام میں نفس کیا ہے, روح کیا ہے, قلب کیا ہے, ٹھیک ہے, نفسیات کیا ہے, نفس امارہ کیا ہے, نفس لوامہ کیا ہے, نفس مطمئنہ کیا ہے, یہ ابن القیم نے بہت ڈیٹیل لکھا ہوا ہے. اور میں آپ کو ان کی کچھ رائٹنگز دکھاؤں, آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ آج بات کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے پازیٹیو سائیکالوجی ساری ان کے حدیث میں نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, تو نماز جو ہے اس پہ ان سائیکالوجسٹ کے ہمیں میسیجز آتے ہیں کہ انہوں نے ایک بندے کی نماز ٹھیک کر کے اس کے مسائل حل کیے, اوکے, اس کے ذہنی مسائل حل کیے, اور وہ میں آپ کو پروو کروں گا کیسے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہم ذہنی مسائل کا رد کر رہے ہیں, یہ بات ذرا قابل غور ہے. دیکھیں جس طرح کینسر ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر یہ نہیں کہتا کہ آپ نماز پڑھیں کینسر ختم ہو جائے گا, وہ علاج بھی کرتا ہے. اس طرح سائیکالوجسٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نماز پڑھیں اور میڈیسن کوئی نہ لیں. ٹھیک ہے, کوشش پہلے یہی ہوتی ہے کہ نماز کے تھرو ان کی چیزیں کافی حل ہو جائیں. اٹ از ون آف دا ویز ٹو ایٹ لیسٹ. دیکھیں جیسے ایک مسئلہ 100 کی سپیڈ پہ بڑھ رہا ہے, نماز پہلا تو میرا بلیف ہے اس کو ختم کر دے گی, نفسیاتی مسئلے کو. ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ سویئر مسئلہ ہے, لیٹ سے اس کو انہیریٹڈ کوئی مسئلہ آیا ہوا ہے, کیونکہ کچھ ڈس آرڈرز انہیریٹڈ بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے, اینگزائٹی انہیریٹڈ ہے, اسکیزوفرینیا انہیریٹڈ ہے. ٹھیک ہے, تو میرا یہ بلیف ہے کہ نماز وہ جو 100 کی سپیڈ پہ چیز بڑھ رہی ہے نا, اس کو 30 پہ لے آئے گی. اتنا تو ضرور ہے, اتنا تو ضرور ہے, یہ میرا بلیف ہے, مسٹ. باقی میڈیسن ہے, باقی میڈیسن بھی اس کو جاری کرائی جائے گی, میڈیسن ختم نہیں کر دیں گے, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا کس لیول پہ ڈس آرڈر پہنچا ہوا ہے, جو کہ بہت ریئر ہوتا ہے. بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جن کا ڈس آرڈر اس لیول پہ پہنچا ہوتا ہے کہ انہیں میڈیسن چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سائیکیٹرسٹ پھر انہیں میڈیسن دیتا ہے, وہ ریئر ہے بہت. لیکن اینی وے, تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, کئی میسیجز وہاں گروپ پہ آتے ہیں, سکسیس سٹوریز آتی ہیں ان کی کہ ہم نے اس بندے کی نماز ٹھیک کرائی, اسے اس طرح کرائی, اور اس کے یہ مسئلے حل ہونا شروع ہو گئے. اوکے, کس طرح انشاءاللہ. اچھا, سب سے پہلے ہم یہ ایک ویڈیو دیکھیں گے. یہ ویڈیو 1970s کی ہے, آج کل کافی وائرل ہوئی. تو اس ویڈیو میں بیسکلی انہوں نے دکھایا کہ دو بھائی جن کو ایک زخمی شیر کا بچہ ملا تھا, اس کو پالا بڑا کیا, اور اس کے بعد وائلڈ لائف والے لے گئے. جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا, انہوں نے کہا کہ اب یہ خطرناک ہے آپ کے لیے پالنا, تو ظاہر ہے اس کو آپ ہمیں دے دیں. وائلڈ لائف والے اسے لے گئے دور افریقن جنگل میں. یہ لوگ امریکہ سے چل کے آئے کہ ہم نے اس سے ملنا ہے, 2 سال بعد, 1.5-2 سال بعد. انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ نا آپ ہمیں ملوائیں. انہوں نے کہا جی کہ آپ اس طرح نہ ملیں, نہیں تے آپ کو ایویں وہ چیر پھاڑ دے گا, رسک ہے بہت بڑا. انہوں نے کہا نہیں, ہم رسک لیں گے. انہوں نے کہا وہ ہمیں پہچان لے گا. بہرحال وارننگ ملی, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم یہ رسک لینا چاہتے ہیں. تو ذرا ویڈیو دیکھیے گا, 1970s کی ویڈیو, تھوڑا سا پرنٹ اس کا پرانا ہے جی. اس طرح کی نا اور بھی بڑی ویڈیوز ملیں گی آپ کو.
تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ابھی شیر اس کو ان کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے, بڑا ہو گیا ظاہر ہے, اور وہ تھوڑے سے نروس بھی ہیں کہ واقعی اٹیک نہ کر دیں, لیکن ظاہر ہے انہوں نے ایک رسک لیا ہے کہ اس شیر سے ہمیں ملنا ہے. اب وہ ایسے ایسے قریب آ رہے ہیں تو ذرا ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں, انہیں لگ رہا ہے کہ پہچان لے گا. بہرحال یہ سین, اس میں بڑی دل کی دھڑکن ان کی تیز ہوگی, لیکن اس نے آتے ہی جھپٹا مار لیا. اور آپ دیکھیں کہ وہ باقاعدہ پہچان رہا ہے اور اس کو پتہ ہے یہ کون ہے, اٹیک نہیں کر رہا. وہ دیکھیں گلے مل رہا ہے, وہ کس طرح, یہ دیکھیں بڑی نیچرل را ویڈیو ہے, ٹھیک ہے نا. اس طرح کی بڑی ہیں اینیملز ری یونائٹیڈ ود دیئر ماسٹرز, آپ کو کافی ویڈیوز ہی مل جائیں, لیکن یہ سب سے را, سب سے نیچرل یہ ہے کیونکہ ان لوگوں نے رسک بہت بڑا لیا تھا کہ نہیں وہ ہمیں پہچان لے گا. ان لوگوں کو پورا یقین تھا کہ وہ, اور وہ بندہ حیران ہو رہا ہے وائلڈ لائف والا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں, مطلب یہ سین. انفیکٹ آپ کو پتہ ہے یہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے اس طرح کیا, ان کو دیکھ کے پھر اور بڑے لوگوں نے اس طرح شیروں کے ساتھ کیا, اینڈ اٹ ایکچولی پیڈ آف. کچھ کے اگینسٹ بھی گئی, کچھ ایسی ویڈیوز بھی ہیں شیر نے مار بھی دیا, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ویڈیو دیکھیں, میرا دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ نماز میں ایک موٹیویشن کہ ہم نماز کیوں پڑھیں. دیکھیں ایک درندہ جو ہے نا وہ اپنی نیچر کے خلاف جا کے مالک کو پہچان رہا ہے. درندہ جو ہے نا اس کی نیچر میں چیر پھاڑ کرنا ہے, اور اگر وہ انہیں کھا جاتا تو درندے کو آپ بلیم نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی نیچر میں چیر پھاڑ کرنا ہے, وہ کارنیوور ہے. اگر وہ مار دیتا تو کوئی کیس نہ ہوتا وائلڈ لائف والوں میں, کیونکہ انہوں نے وارن کیا تھا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں سورہ زاریات میں مثال دیتا ہے نا, والعادیات ضبحا فالموریات قدحا, کہ گھوڑوں کی ریس کی قسم اللہ نے کھائی ہے کہ وہ جس طرح چنگاری نکالتے ہیں جنگ میں, وہ ریس کرتے ہیں, ہانپتے ہیں, ٹھیک ہے, گھوڑوں کی مثال ہے. اور پھر وہ ساری مثال دے کے اللہ نے کہا نا ان الانسان لربہ لکنود, بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. کیونکہ گھوڑا جو ہے نا وہ مالک کے لیے ہام بھی رہا ہے, آگے جا رہا ہے, اس کے تیر آ رہے ہیں سامنے, وہ تیر بھی کھا رہا ہے, نیزے بھی کھا رہا ہے, لیکن اس کو پتہ ہے کہ میرا مالک اوپر بیٹھا ہوا ہے اور میں نے اس کو آگے لے کر جانا ہے. تو یہ جو شیر کی ویڈیو ہے میرے لیے بڑی انسپریشنل ہے اس سینس میں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں, شیر کے بچے کو تو 2 دن, کتنے دن پالا ہوگا, 2 مہینے میں بھی پالا ہوگا, مے بی 6 مہینے میکسیمم پالا ہوگا, اس کو بھی پتہ ہے میرا مالک کون ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اٹیک نہیں کر رہا ہے. تو اللہ مجھے اور آپ کو ہمارے ساتھ اتنا کائنڈ ہے, اتنا کائنڈ ہے, اتنا کائنڈ ہے اللہ, کہ اگر آپ اس پہ سوچنے لگ جائیں تو میں اور آپ تو شکر بھی نہیں کر سکتے اللہ کا. یعنی ڈیلی ہمیں چانسز دیتا ہے اللہ, ہم ڈیلی ڈس اوبیڈینس کرتے ہیں اللہ کی, اللہ ہمیں ڈیلی چانسز دیتا ہے, ٹھیک ہے. اتنا لینینٹ ہے اللہ, اتنا لینینٹ ہے, فرشتوں کو روکتا ہے ہمارا گناہ لکھنے سے. حدیث ہے آپ کو پتہ ہے, جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اللہ فرشتوں کہتا ہے 6 گھنٹے ویٹ کرو, ابھی نہیں لکھنا, کہ آپ توبہ کر لیں. اللہ فرشتوں کو روک رہا ہے, ٹھیک ہے, کرام الکاتبین کو گناہ لکھنے سے. پھر جب کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ روک دیتا ہے فرشتوں کو, ابھی نہ لکھنا. جب خدا نہ خواستہ وہ کر لیتا ہے وہ برا کام تو اللہ کہتا ہے 1 لکھو, 1 برائی. اور جب کچھ اچھے کام کا کوئی ارادہ کرتا ہے, ارادے بھی اللہ کہتا ہے لکھ لو, 1 ریوارڈ. اور جب وہ اچھا کام کر لیتا ہے اللہ کہتا ہے 10 سے ملٹیپلائی کر دو, 10 سے ملٹیپلائی کرو, ٹھیک ہے. تو اتنی محبت, اتنا جنرس. پھر آپ کو کتنی بیماریوں سے اللہ نے بچایا ہوا ہے. آپ لوگ سائنس کے اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنا امیون سسٹم اسٹڈی کریں, کبھی اپنے برین کو اسٹڈی کریں, کبھی اپنے ڈی این اے کو اسٹڈی کریں, مطلب کس کس طرح اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے, اور کس کس مصیبت سے اللہ آپ کو بچا رہا ہے. اور اتنا دے رہا ہے اللہ آپ کو, اتنا دے رہا ہے بلا وجہ, مطلب آپ مانگ بھی نہیں رہے, دے ہی جا رہے, ٹھیک ہے. تو ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں اللہ کی محبت میں, کیونکہ دیکھیں لو آف اللہ, یہ نماز میں جب تک نہیں ہے نا محبت اللہ سے, تب تک آپ کی نماز میں جان نہیں ہے. آپ پڑھنی تو ہے, جو بھی ہو جائے پڑھنی تو ہے, چھوڑ تو سکتے نہیں, لیکن جب تک وہ لو کا ایلیمنٹ نہیں ہے نا. اب لو کسی سے 3 وجوہات سے کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. ایک انسان کی اگر میں مثال لوں, اس کی خوبصورتی, یہ بہت بڑی تھیم بھی ہے موویز کی, ظاہر ہے خوبصورتی ہے تو لو ہو جاتا ہے. اور لو ایٹ فرسٹ سائٹ کیا ہے, خوبصورتی تو ہے, ٹھیک ہے, کسی خوبصورتی کی وجہ سے. اور نمبر 2 اس کی اچھائیوں کی وجہ سے, اس کے ایٹریبیوٹس, کتنا آنیسٹ ہے, کتنا انٹیگریٹی ہے اس میں, ٹھیک ہے نا, کمال کردار ہے. نمبر 3 دا وے دے ٹریٹ یو, جس طرح آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں. جیسے اگر آپ کو کوئی بہت اچھا ٹریٹ کر رہا ہے آپ کو اس سے پیار ہو جائے گا, اچھے والا پیار. استاد سے بھی ہو سکتا ہے, بہت اچھا ٹریٹ کرتا ہے آپ کو, ٹھیک ہے, کسی سے بھی ہو سکتا ہے. اب یہ تینوں چیزیں اللہ پہ لگائیں. نمبر 1 خوبصورتی. اللہ تعالیٰ
جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا اللہ آپ کو دیکھتا ہے. اور حضرت علی صلی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر انسان کو پتہ لگ جائے نا اسے کون سی ہستی دیکھ رہی ہے تو وہ ساری عمر نماز میں کھڑا رہے گا. یعنی اللہ وہ ذات ہے جس نے حضرت یوسف کو پیدا کیا, ٹھیک ہے. اللہ وہ ذات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خالق ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کی نیچر میں خوبصورتی دیکھیں آپ. اور قیامت والے دن سب مومنین اللہ کو دیکھیں گے. جنت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا مومنین سے کہ یہ بتاؤ کہ کیا تمہاری کوئی اور خواہش ہے؟ تو جنتی کہیں گے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں جہنم سے بچا لیا, جنت دے دیا, اور کیا چاہیے؟ تو پھر حجاب ریموو ہوگا, دا ویل آف اللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھتے ہو رات کو, اتنا کلیئر. اور وہ دیکھتے رہیں گے اور وہ قسم کھائیں گے کہ اس سے بڑی نعمت ہمیں آج تک نہیں ملی. ابھی حج پہ ایک ساتھی تھے, وہ یو کے سے آئے ہوئے تھے, تو ان سے کافی اچھی دوستی ہو گئی. امیزون میں بہت بڑی پوسٹ میں یو کے میں. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی, مجھے ریفلیکشن اپنی شیئر کرتے, کہہ رہے تھے علی بھائی میں نے بہت پیسہ کما لیا, 45-46 سال عمر تھی. کہتے میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی سے, لیکن میں نے اب حج اس لیے کیا کیونکہ میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ اگر قیامت والے دن اللہ کو میں دیکھ ہی نہ سکا تو میں نے کیا کمایا. اگر قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات نہیں تو یہ سب ویسٹ ہے, یہ سارا پیسہ ویسٹ ہے, اس کو میں نے سر میں مارنا, اس کا میں نے کیا کرنا. تو بڑی اچھی سوچ تھی, میں کہا واقعی یہ تو بڑی قابل غور بات ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوبصورت ہے, جمیل ہے, اور وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے محبت کی جائے. پھر اللہ کے ایٹریبیوٹ سب سے پرفیکٹ ہے, سب سے زیادہ رحم دل اللہ ہے, سب سے زیادہ غفور الرحیم اللہ ہے, سب سے زیادہ پاورفل اللہ ہے, العزیز, ٹھیک ہے, سب سے زیادہ با کمال اللہ ہے. جب ہم کہتے ہیں نا وَتَعَالَى جَدُّكَ نماز میں, اس کا کیا مطلب کہ اللہ آپ کمال ہے, اس کا مطلب ان شارٹ ہے کہ آپ کا جلال کمال, سب سے زیادہ با کمال اللہ ہے, ٹھیک ہے. سب سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والا اللہ ہے. ایک عربی بدو جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہتا ہے یا رسول اللہ قیامت والے دن میرا حساب کون لے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ. تو وہ جمپیں مارتا ہوا گیا خوشی سے, اس نے کہا پھر تو میں بخشا گیا, مطلب یہ الفاظ تھے اس کے. اس نے کہا پھر تو میں بخشا گیا. ایک سلف نے کہا کہ اگر مجھے چوائس ملے, سلف ایک بزرگ کو کہتے ہیں تابعی تبع تابعین میں سے, انہوں نے کہا اگر مجھے قیامت والے دن چوائس ملے کہ تمہارا حساب ماں باپ نے لینا ہے تمہارے یا اللہ نے لینا ہے, تو میں اللہ کو چوز کروں گا. اب آپ دیکھ لیں کہ ماں باپ ہر عیب چھپاتے ہیں آپ کا. ماں باپ کبھی کبھی نا مطلب زیادتی بھی کر جاتے ہیں اگلوں کے ساتھ اپنے بچے کو بچانے کے لیے, ٹھیک ہے. اس لیول پہ ماں باپ جاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں ماں باپ کو چوز نہیں کروں گا, مجھے زیادہ یقین اللہ پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا, ٹھیک ہے. تو اللہ ہر ایٹریبیوٹ اس کا کامل ہے, تو وہ ڈیزرو کرتا ہے ورشپ. اوکے. تیسری ریزن دا وے ہی ٹریٹس یو. میں نے آپ کو شروع میں بتایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھا آپ کو کون ٹریٹ کرتا ہے. مطلب آپ رائٹ دین ہم سب, آپ نہیں ہم سب, میں بھی شامل ہوں, ہم رائٹ دین گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور دھڑلے سے کر رہے ہوتے ہیں, اور اللہ ہمیں چانس دے رہا ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ اگر انسانوں کو پکڑنے پہ آئے تو ایک بھی انسان نہ بچے. قرآن کی آیت ہے, ٹھیک ہے. اللہ بہت چانسز دیتا ہے. آپ دیکھیں خالد بن ولید, ان کے اٹیک کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے. خالد بن ولید کی اسٹریٹجی کی وجہ سے مصعب بن عمیر شہید ہوئے, حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے, ٹھیک ہے, جب پیچھے سے حملہ کیا تھا. کتنے مسلمان, 70 مسلمان شہید ہوئے جنگ احد میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹیں لگی, اور وہی خالد جب اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اللہ انہیں ٹائٹل کیا دیتا ہے, سیف اللہ, ٹھیک ہے, سب کچھ معاف. تو اتنا کون ٹریٹ کرتا ہے اس طرح؟ آپ کسی جائیں دشمن کے پاس, وہ آپ کو معاف کرے گا؟ آپ نے اس کی فیملی کو مارا ہو, وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. وہ معاف بھی کرے گا تو اتنا کہ نظروں سے میرے دور ہو جاؤ, معاف کر دیا لیکن یہاں سے دفع ہو جاؤ, میرے قریب نہ آنا. صحابہ گلے لگا رہے ہیں خالد بن ولید, تو ایسے کون ٹریٹ کرتا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ اللہ کی ٹریٹمنٹ ہے. اور ایک اور حدیث سناتا ہوں اللہ کے لفظ پہ, دیکھیں قیامت والے دن آخری جو انسان جنت میں جائے گا, آخری انسان, اس کے بارے میں صحیح مسلم میں پوری ایک روایت ہے. اوکے, وہ روایت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ اس بندے کو نکالے گا جہنم سے جس کو آخری, سب سے آخر میں جنت میں جس نے جانا ہے. کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اخلاص سے, الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال لے گا. ٹھیک ہے, الیاذ باللہ اس کی کچھ سزا ہوگی, 1 سیکنڈ بھی سزا بہت ہے جہنم میں, لیکن خیر اس کو جتنی بھی ہوگی اس کے بعد نکل جائے گا. تو جب اسے نکالا جائے گا, ابھی اسے نہیں پتا, اسے سرپرائز ملنے والا ہے.
ابھی اسے نہیں پتا. تو جب اسے نکالا جائے گا وہ جل کر کوئلہ ہوا ہوگا, اللہ معاف کرے, تو اسے ایک درخت دکھایا جائے گا تھوڑا سا دور, اس درخت کا بڑا سایہ ہوگا, خوبصورت درخت ہوگا, ٹھیک ہے. وہ ایک دم اللہ سے خواہش کرے گا کہ اے میرے رب مجھے اس درخت کے نیچے لے جا. تو اللہ نا اس سے کنورسیشن کرے گا. اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ کیا اس کے علاوہ بھی تو کچھ مانگے گا؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں یار, اے میرے رب اس کے علاوہ میری کوئی خواہش نہیں, بس مجھے وہاں تک لے جا. اللہ تعالیٰ اسے وہاں تک لے آئے گا. اس کے بعد نا اسے ایک اور درخت دکھایا جائے گا, وہ اس سے بھی خوبصورت ہے, اس سے بھی بڑا ہے, اس سے بھی زیادہ سایہ. وہ دوبارہ خواہش ظاہر کرے گا, اللہ بس وہاں تک لے جا. اللہ مسکرائے گا, اللہ کہے گا ابن آدم ابھی تو نے مجھے کہا تھا تو کچھ نہیں مانگے گا. تو وہ کہے گا نہیں نہیں اللہ یہ آخری ہے, اس کے بعد ہی مانگوں گا. اب ایک اور سرپرائز ہے, جب وہ وہاں آ جائے گا تو اسے جنت کا گیٹ دکھایا جائے گا, اور ایک درخت جنت کے گیٹ کے تھوڑا سا پیچھے دکھایا جائے گا. وہ درخت اس سے بھی اوسم بڑا ہوگا, زبردست ہوگا. تو وہ دوبارہ خواہش کرے گا, وہی اسی طرح اللہ مسکرائے گا, کہے گا ابھی تو نے کہا تھا کچھ نہیں مانگے گا. تو وہ کہے گا نہیں نہیں اللہ یہ وعدہ یہ لاسٹ ہے, اس کے بعد میں کچھ نہیں مانگوں گا. تو اسے وہاں لے آیا جائے گا. اب اللہ اسے خود آفر کرے گا. اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ یہ بتا کہ اگر میں تجھے جنت میں دنیا جتنی جگہ دے دوں, ارتھ جتنی تجھے جنت میں جگہ دے دوں, تو اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اس پر اس کا جواب یہ ہے, وہ کہتا ہے کہ یا اللہ آر یو میکنگ فن آف می, اللہ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. وین یو آر رب العالمین, جب کہ آپ رب العالمین ہے. صحیح مسلم کی حدیث. اس بات پہ جو راوی ہے ابن مسعود, عبداللہ ابن مسعود, وہ بہت کھل کے مسکرائے. تو ان سے صحابہ نے پوچھا آپ اتنا مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہتے کیونکہ یہ بات بتاتے ہوئے رسول اللہ مسکرائے تھے, اس لیے مسکرائے تھے. اس کی وہ کیوٹ جو کنورسیشن ہے نا اس بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان, اس پہ مسکرائے تھے. تو وہ کہے گا اللہ آپ مذاق اڑا رہے ہیں میرا, آر یو میکنگ فن آف می وین یو آر رب العالمین؟ تو اللہ کہے گا نہیں. اللہ کہے گا کہ اچھا یہ بتا اگر اس کے 7 ٹائمز اور دے دوں پھر کیا کہتا ہے؟ آخری جو بندہ جنت میں جا رہا ہے اس کی جگہ جنت میں کتنی ہے؟ 7 ٹائمز آف ارتھ, ٹھیک ہے. تو وہ خوشی سے پاگل ہو جائے گا, آپے سے باہر ہو جائے گا, اور اس کو یقین نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اب یہ گفٹ کرنے والا ہے, ٹھیک ہے. یہ اس کو ہے جو آخر میں جا رہا ہے, آخر میں, ٹھیک ہے. تو دا وے اللہ ٹریٹس یو, سبحان اللہ. اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے نا کہ 2 لوگ رہ جائیں گے, حساب کتاب سب کا ہو جائے گا, 2 لوگ رہ جائیں گے. ان کو کہا جائے گا ان کو جہنم میں ڈالو, ان کے ہوگا ہی نہیں کچھ ان کے پاس. ان میں سے ایک پیچھے مڑ کے دیکھ لے گا, اس سے پوچھا جائے گا تو نے پیچھے مڑ کے کیوں دیکھا؟ وہ کہے گا کیونکہ یا اللہ مجھے امید تھی آپ مجھے معاف کر دیں گے. اس بات پہ اسے معاف کر دیا جائے گا, ٹھیک ہے. اس کا گمان جو تھا اللہ سے کہ اللہ میں نے پیچھے مڑ کے اس لیے دیکھا کہ اسی بات پہ شاید مجھے امید تھی آپ مجھے بلا لیں گے, تو اللہ تعالیٰ اس کی امید پوری کر دے گا. بہت اس طرح کی روایات ہیں. بتانے کا آپ کو مقصد ہے کہ جس طرح اللہ آپ کو ٹریٹ کرتا ہے نا, اب یہ شیطان آپ کو دکھاتا ہے کہ نہیں نہیں اللہ نے تیرے لیے کیا کیا ہے, ٹھیک ہے. وہ انسان ذرا آپ کو پتہ ہے انسان بہت جلد باز ہے, ہم سب. ہماری جب دعائیں نہیں قبول ہوتی ہم کہتے ہیں اللہ نے میرے لیے کیا کیا ہے, ٹھیک ہے. جبکہ دعائیں قبول ہونے کے 3 درجات ہیں. سب سے نچلا درجہ اسی وقت قبول ہو جائے, یہ سب سے نچلا ہے حدیث کے مطابق. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دعا 3 طرح سے قبول ہوتی ہے, یا وہ چیز اسی وقت مل جاتی ہے, یا اس کے بدلے کو مصیبت ٹل جاتی ہے, یہ دوسرا درجہ ہے, یا اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیتا ہے اور قیامت والے دن دیتا ہے. اب میں آپ کو ایک سینیریو دیتا ہوں. آپ میرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں سر مجھے گاڑی چاہیے, ہونڈا سٹی چاہیے. میں آپ کو چابی پکڑاتا ہوں, یہ لیں. اس کا میں کہتا ہوں 1 منٹ رکو, 3 سال بعد تم پہ پرابلم آنے والی ہے بہت بڑی. تمہارے پاس 2 چوائسیز ہیں, یہ گاڑی لے لو یا پرابلم اوائڈ کرا لو. انسان کی نیچر ہے, انسان کیا کرے گا؟ پرابلم اوائڈ کرائے گا, ٹھیک ہے. انسان کی نیچر ہے, انسان سفرنگ اوائڈ کرانا چاہتا ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں نے دعا کی میرا MBBS میں ایڈمیشن ہو جائے, نہیں ہوا لہٰذا اللہ نہیں ہے, لہٰذا اللہ مجھ سے پیار نہیں کرتا. 3 سال بعد پتہ لگے گا وہ دعا کام آئی ہے, بہت بڑے حادثے سے اللہ نے بچا لیا ہے, ٹھیک ہے. یہ دوسرا درجہ ہے. تیسرا درجہ دنیا میں پوری نہیں ہوئی, لیکن قیامت والے دن ابھی آپ باہر حبس میں کھڑے ہو سکتے ہیں, 5 منٹ میں جو ہے وہ آپ کو لگ پتہ جانا ہے. کتنے مراحل آئیں گے میدان حشر میں, پچ ڈارکنیس آئے گی, پسینہ آئے گا, سورج قریب آیا ہوگا, پتہ نہیں کیا کیا ہے وہاں پہ. 50,000 سال کا دن ہے. سوچیں آپ شدید دھوپ میں کھڑے ہیں میدان حشر میں, شدید دھوپ میں, پیاسے ہیں, پسینے میں شراب ہو رہے ہیں, منتیں کر رہے ہیں فرشتوں کی کہ یہ ختم کر دو یہ عذاب, بس ایون جہنم میں ڈال دو یہ ختم کر دو. یہ بھی کچھ لوگ کہیں گے, ٹھیک ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اللہ سے کہیں گے اللہ جہنم میں ڈال دے, یہاں سے نکال دے.
سوچیں ایک دم آپ پہ بادل کا سایہ آ جائے گا, ایک دم فرشتے امبریلا لے کر آ جائیں گے, صرف آپ کو ایک وہ ویژن کرانے کے لیے بتا رہا ہوں, یا ایک دم سے کوئی ٹھنڈی ہوا آ جائے گی آپ پہ, آپ حیران ہو جائیں گے یہ کیا ہوا, یہ کہاں سے آ گئی. اور پھر آپ کا جواب ملے گا کہ یہ جو تم نے دعائیں کی تھی نا, جو تم کہتے تھے اللہ نے قبول نہیں کی, وہ یہ سنبھال کے رکھی تھی اللہ نے, یہ آج کے دن کے لیے سنبھال کے رکھی تھی. تو آپ مجھے بتائیں تب بندہ شرمندہ ہوگا کہ میں اللہ کو بلیم کرتا تھا, ٹھیک ہے, کہ اللہ نے میری دعائیں نہیں قبول کی. تو ہمارا بہت شارٹ ویژن ہے, بہت شارٹ ویژن ہے, ٹھیک ہے. دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی, امپاسبل. جو بندہ اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کی سنتا ہے, چاہے وہ جتنا مرضی بڑا گناہ گار ہے, اور ہم سب گناہ گار ہیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں کسی نہ کسی شکل میں ضرور اس کو ریٹرن کرتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یور لارڈ از شائے, تمہارا رب حیا والا ہے. جب بندہ اس کے آگے ہاتھ رکھتا ہے, ہاتھ پھیلاتا ہے, تو تمہارے رب کو حیا آتی ہے کہ وہ خالی ہاتھ نہ لٹائے. اللہ بہت حیا والا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ مت سمجھیں دعائیں نہیں قبول ہوئیں, یہ شیطان آپ کو دکھاتا ہے کہ بس جی یہ لو اللہ نے تمہیں دیا ہی کیا ہے, ٹھیک ہے. پھر ہماری ڈیفینیشنز اتنی غلط ہیں, ہم رزق کا کانسیپٹ نہیں سمجھتے. ہو سکتا ہے اللہ آپ کو کہیں اور سے کمپنسیٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. ایک بندہ اس کے پاس بہت دولت ہے, اولاد نہیں ہے, لیکن دولت سے کمپنسیٹ کیا ہوا اللہ نے. دولت کے تھرو وہ بڑا کچھ کر سکتا ہے, بچے اڈاپٹ کر سکتا ہے, ثواب کما سکتا ہے, آرفنز اڈاپٹ کر سکتا ہے, آرفنیج بنا سکتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں قریب ہو سکتا ہے جنت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں اور وہ جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ یوں ہوں گے. کتنی بڑی اپرچونٹی ہے. ہو سکتا ہے ایک بندے کو مال نہیں دیا لیکن اولاد ہے, نیک اولاد ہے, صالح اولاد ہے, اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اولاد دے جا رہا ہے اللہ, ٹھیک ہے. تو اس لیے اللہ کو ہم جج کرتے ہیں اپنے مطابق کہ مجھے یہ نہیں ملا تو لہٰذا اللہ مجھ سے پیار نہیں کرتا. تو اس طرح جج نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر حال میں بندے کو, لیکن جو مشکلات آتی ہیں وہ ریمائنڈر ہوتا ہے بندے کے اوپر کہ وہ قریب آ جائے اللہ کے. دیکھیں اگر مشکلات نہ ہیں ہم سب فرعون بن جائیں گے. اگر آپ پہ مشکل نہیں ہوگی نا, کنفرم بندہ فرعون ہے, کیونکہ بندے کی نیچر میں ناشکری ہے. تو مشکلات آتی ہیں کہ ذرا ہمبل ہو جائیں, سمجھ جائیں, سیدھے ہو جائیں, اپنی ڈائریکشن ٹھیک کر لیں, ٹھیک ہے نا. جیسے حضرت علی صلی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ لگے گا ایک چیز آزمائش ہے کہ پنشمنٹ ہے. انہوں نے کہا اگر ایک مشکل تمہیں اللہ کے قریب لا رہی ہے تو آزمائش ہے اور اچھی چیز ہے, اور اگر تمہیں اس مشکل سے تم اللہ سے دور ہو رہے ہو, مزید ناراض ہو رہے ہو, تو پھر سمجھ جاؤ پنشمنٹ ہے, اور پھر استغفار کرو بہت زیادہ, ٹھیک ہے. تو اس لیے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں پہ زیادتی نہیں کرتا. تو یہ ایک تمہید میں نے باندھی ٹو نو کہ ہم کیوں نماز پڑھیں. ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے, اور جب وہ ہمیں کال کر رہا ہے تو ہمیں جانا چاہیے. بس یہ سب سے بڑی ریزن ہے, اللہ سے محبت, ٹھیک ہے. اس محبت کا عملی ثبوت نماز پڑھنا ہے, کیونکہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں نا اس کے لیے کچھ انویسٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں اور یو آر ڈوئنگ زیرو ایفرٹ. دیکھیں نا, آپ کسی سے محبت کرتے ہیں, وہ آپ کو کہے یار یہ کام نہ کرو, تو عملی ثبوت کیا ہے, نہ کرو. آپ پھر بھی کری جائیں تو وہ محبت نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بات. دوسرا دیکھیں, یہ کرسٹوفر ریوز, ہی از دا فرسٹ سپر مین 1970s میں. آئرونیکلی اس کو فالج ہو گیا تھا, پیرالیسس, یہ گھوڑے سے گر گیا تھا, بہت اس کو ریئر اسپائنل کارڈ انجری ہو گئی تھی, اور یہ ساری عمر کے لیے پیرالائز ہو گیا تھا. تو یہ بندہ کرسٹوفر ریو, پتہ نہیں اس کو کروڑوں ڈالر میرا خیال لگے اس کی سرجری پہ اس ٹائم میں, اور وہ کروڑوں ڈالر لگنے کے بعد صرف یہ اس قابل ہوا, فوت ہو گیا 52 سال میں, اس کی ڈیتھ ہوئی 2004 میں. 52 سال کی عمر میں یہ فوت ہوا, اور یہ صرف اس قابل ہوا تھا کہ یہ باہر آیا اپنے مداحوں کے پاس ہاسپٹل سے, اور بالکنی پر اس نے نا صرف یوں کیا, یوں اتنے ہاتھ اٹھے بس اس سے. کروڑوں ڈالر لگنے کے بعد اس کی گردن فل جام تھی, جسم فل پیرالائز تھا, لیکن ہاتھ اس طرح موو کر گئے. اس نے جب یوں کیا اور انہیں یوں تسلی دی کہ میں ہیل ہو رہا ہوں, تو وہ اتنا شور مچا, لوگ اتنے خوش ہوئے, یہ بھی بڑا خوش تھا, ٹھیک ہے. میں آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں, سبحان اللہ, آپ نماز میں بار بار یوں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کتنی موومنٹس کرتے ہیں آپ نماز میں. آپ کبھی اسی بات کو اٹھا لیں کہ میں یوں کر سکتا ہوں, کروڑوں ڈالر اس کو لگے ہیں صرف ہاتھ اوپر تک لانے میں. تو آپ کیا کر لیں گے خدا نہ خواستہ, اگر آپ کو پیرالسس ہو گیا, کیا کر لے گا انسان؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. کون سی چیز کب آ جائے انسان پہ, انسان کچھ نہیں کر سکتا. کوئی بیماری آ جائے, کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے جب تک صحت مند ہے,
شکر کریں، اور وہ شکر کی عملی شکل ہے نماز. ٹھیک ہے. اب کچھ سینیریوز ہیں جو میں کافی لوگوں سے بات چیت کر کے سمجھ کے میرے سامنے آئے. جیسے ابھی ہم ایک ٹرپ لے کر گئے تھے کلام میں، سوات میں، تو 33 اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ تھے. او لیول، میٹرک، ایف ایس سی، اے لیول، یہ ایج گروپ تھا، بیسکلی یہ ایج گروپ تھا. تو ان کے ہم نے گروپس بنائے، 5 کے 6 گروپس بنا دی. ہر ایک کو الگ ایک موضوع دیا، ایک ایکٹیویٹی کروائی. بڑا مزہ آیا وہاں ریور کے پاس بیٹھ کے. اور ہم نے انہیں کہا کہ اچھا تمہارا موضوع ہے فون ایڈکشن، تمہارا موضوع ہے لو اینڈ کرش، تمہارا موضوع ہے یوتھ نماز کیوں نہیں پڑھتی. جس کو ہم نے یہ ٹاپک دیا یوتھ نماز کیوں نہیں پڑھتی، تو ہم نے کہا تم نے نا ریزنز بتانی ہے اور سلوشنز بتانے ہیں تم لوگوں نے. تو میں بڑا حیران ہوا، ان لوگوں نے بڑی کمال ورکنگ کی، کیونکہ ان میں سے ایک نے ایک ریزن بتائی بچے نے. اس نے کہا کہ سر میں سمجھتا ہوں یوتھ نماز اس لیے نہیں پڑھتی کیونکہ ان کا کنسیپٹ نہیں کلیئر نماز کے بارے میں. پھر اس نے ایکسپلین کیا، کہتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا کنسیپٹ یہ بنایا گیا ہے کہ جب کچھ چیز چاہیے ہوتی ہے تو نماز پڑھتے ہیں. اب دیکھیں اس میں حرج کوئی نہیں ہے، اس کو ہم ڈینائی نہیں کرتے. جب کوئی چیز چاہیے تو بندہ اللہ کے ہی پاس جائے گا، اس کو رد نہیں کیا جا سکتا. اچھی بات ہے اگر کسی کو کوئی چیز چاہیے اور وہ نمازیں پڑھنے لگ گئے، ہم اس کو انکریج کرتے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن یہ پرائمری مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سیکنڈری مقصد ہو سکتا ہے، ٹرشری مقصد ہو سکتا ہے. دیکھیں اگر یہ پرائمری مقصد ہے، اس بچے نے پھر بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ ہوتا یہ ہے کہ انٹری ٹیسٹ قریب آیا، نمازیں شروع، انٹرویو آ رہا ہے، نمازیں شروع. ٹھیک ہے، حرج کوئی نہیں. کوئی مطلب کام کرانا ہے اللہ سے، نمازیں شروع. ٹھیک ہے، کوئی چیز چاہیے، نمازیں شروع. اب ہوتا یہ نقصان یہ کہ اگر یہ پرائمری مقصد ہے، پرائمری مقصد، تو نقصان یہ ہے اس کا کہ اگر وہ چیز نہ ملی تو پھر بندہ کہتا ہے لو جی نمازیں پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ ہے اس کا نقصان. ٹھیک ہے، تو اس لیے نماز نہیں پڑھنی چاہیے کہ کوئی چیز مل جائے تو نماز جائز ہے، نہ ملے تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں. یہ تو ایک بہت ہی بچکانہ سوچ ہے. ٹھیک ہے، چیز ملے یا نہ ملے، نماز کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے اقیم الصلاۃ لذکری، جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سورہ طٰہٰ میں کہا کہ اے موسیٰ نماز پڑھ میرے ذکر کو بلند کرنے کی. نماز اللہ کا تذکرہ ہے، اللہ کی ریممبرنس ہے. اگر میں آپ کو ایک بات کہوں، خدا نہ خواستہ آپ کے والد دنیا میں نہیں ہیں، پردے میں ہیں. دیکھیں ہمارے نزدیک جو فوت ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوا، وہ پردے کے پیچھے ہے، برزخ میں ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں ڈیلی اپنے والد سے ملاقات کا، آپ میں سے کوئی ہے جو کہے گا نہیں کرنی؟ کوئی ہے تو بتا دیں. آپ کی والدہ نہیں ہے دنیا میں. میں آپ کو کہوں، میں آپ کو ڈیلی ایک طریقہ بتاتا ہوں آپ کی والدہ سے ملاقات کرنے کا، ان کو ریممبر کرنے کا، آپ میں سے کہے گا نہیں مجھے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کی لو میرج ہے، خدا نہ خواستہ آپ کی وائف فوت ہوگی، ہسبینڈ فوت ہو گیا، میں آپ کو کہوں میں ڈیلی آپ کو آپ کے ہسبینڈ یا وائف سے ملاقات کرانے کا طریقہ بتانے لگاؤں، آپ میں سے کہے گا نہیں مجھے نہیں چاہیے، تھینک یو، آئی ڈونٹ نیڈ اٹ. کوئی نہیں کہے گا. آپ تو شکریہ ادا کریں گے کہ ہاں بتاؤ کیا طریقہ ہے، میں نے تو ملنا ہے ان سے. ٹھیک ہے، میں ان کا تذکرہ بلند کرنا ہے. تو نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پردے میں، اللہ کی آپ سے ابھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن وہ آپ کا خالق ہے. ٹھیک ہے، کتنی فیسینیٹنگ بات ہے، آپ خالق سے ملنے جا رہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے، جو آپ سے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے. آپ کو طریقہ بتایا جا رہا ہے اس سے کیسے ملنا ہے، آپ کو وہ سیکرٹ کوڈ دیا جا رہا ہے، اس سے باتیں کرو جا کے. ٹھیک ہے، اس سے اپنے گناہ معاف کراؤ، اس سے جا کے ذرا توبہ کرو، اس سے کوئی چیز مانگو. آپ کو سارا ملاقات کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، آپ کوئی کہے نہیں. ٹھیک ہے، یا اس میں کوئی سستی کرے. دیکھیں نا آج گورنمنٹ آف پاکستان اناؤنس کر دے آجو بل معاف کرا لو الیکٹریسٹی کے، آپ میں سے کوئی ہے جو کہے گا نہیں دل نہیں کرتا، گرمی بڑی ہے میں نے نہیں جانا؟ آپ فوراً جائیں گے، آپ کہیں گے یار بل معاف کرا لو، اس سے بڑی آفر کیا ہے، چھوڑو گرمی کو، بل معاف کراؤ جا کے. اللہ تعالیٰ ڈیلی کہہ رہا ہے گناہ معاف کرا لو، آ جاؤ گناہ معاف کرا لو، نماز پڑھ لو. ہم کہتے نہیں پھر پڑھیں گے، کوئی نہیں گرمی بڑی ہے، یہ ہے وہ ہے. ٹھیک ہے نا، جو بھی ایکسکیوزز ہوتے ہیں. تو کچھ ایکسکیوزز میں نے سامنے رکھے ہیں یوتھ سے ڈسکشن کر کے، اور یہ میرے بھی تھے. بس یہ ہے کہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں ہم سب گناہ گار ہیں، اللہ معاف کرے. تو پہلا مثال کے طور پہ جو کہ بڑی کامن ہے آج کل، ایک بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں نے نماز پڑھ کے کیا کرنا جب کہ میں کانسٹنٹ حرام میں ہوں. یہ ایک وسوسہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، میں تو کانسٹنٹ حرام ریلیشن میں، میں نے نماز پڑھ کے کیا کرنا. جیسے باقاعدہ کسی نے مجھے کہا کہ علی بھائی میں تو ناپاک ہوں،
میں نماز کیا پڑھ کے کرنا, میں تو ناپاکی کی حالت میں ہوں, ٹھیک ہے نا, حرام ریلیشن ہے, ناپاکی ہے اوبیسلی, چلو اتنا تو ایکنالج کو کرتا ہے نا کہ ناپاک ہے. تو یہ ایک وسوسہ ہے, یہ ایک سائیکولوجیکل بیریئر ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ میں سے کوئی آ کے کہے کہ علی بھائی میں بہت گندا ہوں, میں کیوں نہ ہوں, میرے اوپر مٹی بہت ہے, میں بہت لت پت ہوں گند میں کیوں نہ ہوں, ٹھیک ہے, ڈزنٹ میک سینس. میں آپ کو کہوں نہا کے تو دیکھو, نہانے تو جاؤ, ٹھیک ہے, کیا پتہ گند اتر جائے, کیا پتہ دل تبدیل ہو جائے, کوشش تو کرو نہانے کی, ٹھیک ہے, آبویس سی بات ہے. پھر ہو سکتا ہے ایک بندہ کہے یار میں نے پڑھ کے, یہ زیادہ تر بچے اس طرح کے کہتے ہیں جی کہ دیکھیں جی مجھے ہر وقت ماں باپ کہتے ہیں موویز حرام ہے, میوزک حرام ہے, تو وہ اس میں گلٹ اتنا آتا ہے, کہتے ہیں یار میں تو ہر وقت حرام کر رہا ہوں, میں نماز پڑھ کے کیا کروں گا, جب میں نے نماز پڑھ کے بھی حرام کام کرنا ہے تو فائدہ کیا ہے. اب یہ بہت بڑا وسوسہ ہے, ٹھیک ہے. اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ امیجن, اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں یوتھ کے, امیجن ایک بندہ حرام میں, کانسٹنٹ حرام میں, لیکن اس کا آخری عمل ہے نماز, اور پھر وہ مر گیا, تو وہ کس پہ مرا, نماز پڑھتے ہوئے, اور اس کے پچھلے گناہ وائپ آؤٹ. حدیث ہے, میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں, ٹھیک ہے, اگر آپ کو یہ گناہوں کی اس پہ یقین نہیں آ رہا تو میں آپ کو یہ سامنے یہ حدیث رکھتا ہوں, اور یہ بڑی عجیب حدیث ہے, ٹھیک ہے, یہ ذرا آپ اس پہ غور کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, A man kissed a woman, یہ اس دور کی بات ہے, اوکے. اس سے بھی گراس چیزیں ہیں, ایسے ایسے لوگ آئے جنہوں نے کس سے بھی آگے کی چیز کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس سے بھی گراس چیزیں موجود ہیں. A man kissed a woman, so he came to messenger of Allah and informed him about it. Then Allah revealed this ayah. اللہ کے نبی خاموش ہو گئے, کچھ نہیں کہا. ظہر کی نماز ہوئی, اللہ کے نبی نے کہا ابھی نماز پڑھو. اللہ نے آیت ریویل کی, سورہ ہود کی آیت نمبر 114, اور نماز پڑھو between the two ends of the day and in some hours of the night, یعنی 5 نمازیں پڑھو, یہ 5 نمازیں ہیں, بے شک اچھے اعمال برے اعمال کو مٹا دیتے ہیں. Verily the good deeds efface the evil deeds. وہ شخص اتنا خوش ہوا اور اس نے ہمارے لیے پوچھا, ہمارے لیے, سب کے لیے, اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے پہ اپلائی ہوتی ہے یا سب امت میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا this applies to all of my ummah, یہ تمام امت کے لوگوں پہ اپلیکیبل ہے. آپ جتنا مرضی شیطان وسوسہ ڈالے, تو منافق ہے, ایک طرف تو یہ کام کر رہا ہے, دوسری طرف نماز پڑھ رہا ہے, تو یہ پیور شیطان کا وسوسہ ہے, ٹھیک ہے. کیا پتہ آخری عمل نماز ہے, ٹھیک ہے, کیا پتہ آخری عمل جو ہے وہ کوئی نیکی ہے, who knows. کئی لوگ ہیں نماز پڑھ کے نکل آتے ہیں. ایک نوجوان آیا ایک شیخ کے پاس, یہ ریئل واقعہ یو کے میں, شیخ نے خود سنا ایک ویڈیو میں, ان کا, اس نے مجھے دھڑلے سے کہا, یہ اس طرح ایک نوجوان بھی آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیں, فورنیکیشن کی اجازت دیں. اس کو لت لگی ہوئی تھی بیچارے کو. اس نے کہا میں سب کچھ کر لوں گا, یہ نہیں چھوڑ سکتا, اس کی مجھے آپ اجازت دے دیں, پرمیشن دے دیں. اس کی جرت ہے. صحابہ اسے مارنے کے لیے اٹھے کہ یہ مطلب اتنا بدتمیز لڑکا کہ یہ کس قسم کی بات کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا, بہت پیار سے اس کو بلایا, سامنے آؤ, قریب آؤ, قریب آؤ, قریب آیا, اس کو بٹھایا, اجلس یا بنیا, بیٹے بیٹھ جا. اس کو بڑے پیار سے گوڑے جوڑے اس کے ساتھ, اس کو سمجھایا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ اگر آپ کی والدہ کے ساتھ کوئی یہ خواہش ظاہر کرتا ہے آپ کو کیسا لگے گا؟ اس نے کہا بہت برا. آپ کی خالہ کے ساتھ کوئی خواہش ظاہر کرتا ہے کیسا لگے گا؟ اس نے کہا برا. بہن کے ساتھ برا. اب یہ ساری باتیں ایکسپلین کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو جس کے ساتھ آپ کرو گے وہ کسی کی ماں ہے, کسی کی خالہ ہے, کسی کی بہن ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بارے میں؟ اس نے کہا بہت برا کام ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس لیے چھوڑ دو. اب یہ کتنا خوبصورت انداز ہے پوچھنے کا, ٹھیک ہے. اسی طرح وہ نوجوان آیا, اس شیخ سے پوچھا کہ شیخ میں جا رہا ہوں زنا کرنے, ٹھیک ہے, آئی ہیو اے ریلیشن اور میں جا رہا ہوں, تو مجھے آپ بتائیں میں کیا کروں, مطلب مجھ سے نہیں چھوٹتا. تو شیخ نے اسے کہا کہ نا اچھا تم ایسا کرو, ہمارے ساتھ عشاء کی نماز پڑھو, ابھی عشاء کا وقت ہونے والا ہے, تو ہمارے ساتھ نماز پڑھو. تو کہتے ہیں کہ وہ جب نماز پڑھی اور اس نے جب سلام پھیرا تو وہ زور و قطار رو رہا تھا وہ لڑکا, اور اس نے کہا کہ شیخ میں نے توبہ کر لی اس گناہ سے, ٹھیک ہے. تو دیکھیں میں آپ کو بہت کھل کے بتا رہا ہوں, اللہ معاف کرے, ابھی میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے, اللہ گواہ ہے, بالکل ایگزیجریٹڈ نہیں ہے. ابھی بحریہ میں نے 2 مہینے پہلے نماز پڑھی, بحریہ مسجد میں. میرے ساتھ ایک بھائی صاحب
نماز پڑھ رہے تھے، واللہ میرے دل میں آیا کتنی پیاری نماز پڑھ رہا ہے یہ بندہ، بڑے اچھے سے نماز پڑھ رہا تھا. پھر اس کے بعد سلام پھیرنے کا اس نے دعا کی، تو اس کے دعا کے طریقے سے مجھے بڑا میں انسپائر ہوا، کتنی اچھی دعا کر رہے ہیں یعنی جھک کے. ابھی میں سوچ ہی رہا تھا، اٹھ گیا، اس نے پیچھے سے مجھے آواز ماری. اس نے کہا علی بھائی آپ سے ایک مسئلہ ڈسکس کرنا ہے. ہوگا 40s میں ہوگا، 41 مے بی 38 39 40. وہ سائڈ پہ لے گیا، کہتا علی بھائی مجھے اس چیز کی عادت پڑی ہے، فورنیکیشن کی، زنا کی، اور اللہ گواہ میں ابھی بھی کر کے آ رہا ہوں، نہا کے آ رہا ہوں، ابھی میں نہا کر نماز پڑھنے آ رہا ہوں. اب میں آئی واز شاکڈ کہ میں ابھی اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ سبحان اللہ، تو بہت ہی کو متقی لگ رہا ہے، کتنے اچھے سے نماز پڑھ رہا ہے، کتنے اچھے سے. میرے ذہن میں تھوڑا وہ آ گیا، لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں دیکھو، اگر میں یہ سوچ رہا ہوں اللہ کو بھی اس پہ پیار، اللہ نماز جو پڑھنے آ گیا ہے تو یہ تو ثبوت ہے کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے، تبھی تو آ گیا ہے. اگر اس میں کوئی اچھائی نہ ہوتی تو پھر تو اللہ اس سے توفیق بھی لے لیتا، نماز پڑھنے کی بھی توفیق لے لیتا اللہ اس سے. ٹھیک ہے. پھر میں نے اسے ذرا سمجھایا کہ آپ یہ نہ چھوڑنا. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے میں اسی طرح کرتا ہوں، جب میرا دل کرتا ہے مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں، میں زبردستی اپنے آپ کو بیزی کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ تو ہے کبیرہ گناہ. اب صغیرہ گناہ بھی ہیں، ایک بندہ کچھ دیکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، انٹرنیٹ پہ، اور وہ اس سے نکل نہیں رہا وغیرہ وغیرہ. ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں یار میں نماز پڑھ کے کیا کرنا، میں تو منافق ہوں. اور دوسرے لوگ بھی آپ کو یہ تانا دے سکتے ہیں یار تو اپنی حرکتیں دیکھ، نماز پڑھ رہے ہو. کہنے دیں لوگوں کو. دیکھیں نماز اگر آپ نہیں پڑھ رہے بہت بڑا رسک لے رہے ہیں، بہت بڑا. پھر تو کیسے معافی ہوگی؟ نماز ہی تو ہے جو گناہوں کو معاف کراتا ہے. یا تو ایک بندہ اتنا متکبر ہو چکا ہے، وہ نیکسٹ لیول، وہ آخری لیول ہے، یا تو اتنا متکبر ہو چکا ہے کہ وہ اس کو مزہ آنے لگ گیا گناہ میں، اور وہ کہتا ہے نماز پڑھی تو مزہ چھوٹ جائے گا. یہ تو پھر پیک لیول ہے، پیک لیول ہے تکبر کا. اللہ نہ کرے اس پہ کوئی پہنچ جائے. ٹھیک ہے. کہ جو انجوائے کرنے لگے اور جو نماز سے بھاگے، جو کہے یار، جس نے ٹھانی ہوئی ہے ذہن میں کہ یار اگر میں نے نماز پڑھی یہ گناہ چھوٹ جائے گا، لہٰذا نماز نہیں پڑھنی. یہ تو پھر نیکسٹ لیول پلاننگ ہے. ایسا بندہ پھر بہت ڈینجرس لیول پہ. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ مثالیں ہیں میرے ذہن میں. اسی طرح ایک بندہ، یہ بہت کامن ریزن ہوتی ہے کہ وہ ایسے انوائرمنٹ میں ہے جہاں نماز پڑھی ہی نہیں جا رہی، انکریجڈ ہی نہیں ہے نماز، تو وہ بھی نہیں پڑھے گا. ٹھیک ہے. وہ کولیگس کو دیکھے گا کسی نے نہیں پڑھی، وہ کہے گا میں کیوں پڑھوں، کیا ملے گا پڑھ کے، یہ بھی نہیں پڑھ رہے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے وہ ایسے کارپوریٹ سیکٹر میں ہے، جاب ایسی ہے، کوئی بھی نہیں پڑھ رہا، نہ نماز کا اہتمام ہے، کوئی اہتمام نہیں ہے. تھوڑی سیریسنس ہو نا، کہ مصلی بنایا ہو کسی کمرے میں تو ذرا چلو ایک اہتمام ہی ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں یار پڑھ لو. لیکن نہ کوئی کمرہ بنا ہوا ہے، نہ کوئی اہتمام ہوا ہے، تو یہ ایک کلیئر کٹ میسیج ہے کہ جی نماز ہمارے لیے میٹر نہیں کرتی، اس کی کوئی فوقیت ہمارے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے، لوگ پھر نہیں سبحان اللہ پڑھ پاتے. پھر یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اگر میں نیک ہو گیا نا تو میرے پہ مشکلات زیادہ آنا شروع ہو جائیں گے. یہ کچھ لوگوں نے کہا بھی مجھے کہ علی بھائی میں اس لیے ڈر کے نہیں دین سیکھتا کہ میں پھنس جاؤں گا، دین کا جب نالج آئے گا تو میرے پہ مشکلات بڑھ جائیں گی، جب مجھے چیزیں پتہ لگ جائیں گی تو میرے پہ. اور پھر ہم نے ایسی باتیں مشہور بھی کی ہیں کہ فلانا ذکر کرو گے تو وہ بہت بھاری ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی بہت زیادہ وہ ہے، تپش بہت ہے، یہ ہے وہ ہے. نماز پڑھو گے تو پھر ظاہر ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ بھی اگین مسکنسیپشنز ہیں، وسوسے ہیں، اور شیطان بڑا سمارٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کو پتہ ہے کس کو کہاں سے پکڑنا ہے، تو ہر ایک کو اس نے کچھ بہانے، ہیلے بہانے جو ہے بنا کے دیے ہوئے ہیں اوبیسلی. اور یہ آخری ہے اللہ اکبر کہ ایک بندہ اتنے کمفرٹ زون میں وہ کہتا ہے کہ اس نے پلان بنایا ہوا ہے میں نے نہیں پڑھنی، جو مرضی ہو جائے میں نے اس کے قریب نہیں آنا، کیونکہ یہ چیز سے میری چیزیں چھوٹ جائیں گی. ٹھیک ہے. اس کا پورا پلان ہے کہ یہ نہیں کرنا، ادروائز میں ٹھیک ہونے لگ جاؤں گا. تو خطرناک سچویشن ہے، اس سے بچیں. لیکن یہ ساری چیزیں ایک طرف دیکھیں، آپ اس بات کو ذہن میں لائیں، کبھی کبھی ایک بندہ نا ایک نماز شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو اس پہ رحم آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے دیتا ہے. کبھی کبھی ایک بندہ جو ہے وہ نماز ایسی پڑھتا ہے کہ اللہ اس کے گناہ چھڑوا دیتا ہے. ٹھیک ہے. کبھی کبھی ایک بندہ جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے اور اس کو موت آ جاتی ہے، آخری عمل اس کا جو ہے وہ نماز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو یو نیور نو. اس لیے یہ رسک نہ لیں. اور آپ کے اندر سے بھی آواز آتی ہوگی جب بھی نماز چھوٹتی کہ یار یہ رسک لے رہا ہوں میں. عشاء کی نماز جب آپ خدا نہ خواستہ آپ سے مراد یوتھ جب نہیں پڑھتے تو ہمیں ہوتا ہے اندر سے کہ یہ رسک لے رہے ہیں ہم رات سونے سے پہلے. ٹھیک ہے.
تو یہ کچھ ریزنز ہیں کہ لوگ کیوں نہیں پڑھ پاتے. ان کو آپ ختم کریں ان ریزنز کو, اور ریگارڈ لیس آپ گناہ میں ہیں جو مرضی نماز پڑھنی, ٹھیک ہے. نماز جو ہے وہ آخری امید ہے کہ بچت ہو جائے گی, شاید بچت ہو جائے کیونکہ اس پہ احادیث بہت ہے. ابھی میں آپ کے سامنے حدیث رکھوں گا. سائیکولوجیکلی تھوڑا آپ کو پروو کرتا ہوں. دیکھیں, اوور تھنکنگ کا حل ہے مائنڈ فلنس اور میڈیٹیشن. اس پہ ریسرچز ہیں, ٹھیک ہے. اوور تھنکنگ ہوتا ہے کہ اس پرابلم کے بارے میں سوچنا جو ابھی ارائز بھی نہیں ہوئی, یا لوگوں کو ماضی پہ اوور تھنکنگ ہوتی ہے یا مستقبل, اور بہت ہوتی ہے. میرا کیا بنے گا, جاب لگے گی نہیں لگے گی, رشتہ ہوگا نہیں ہوگا, وغیرہ وغیرہ. اوور تھنکنگ بہت کامن ہے. تو اوور تھنکنگ پہ ریسرچز ہیں. ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک آپ کے برین کے کچھ ایریاز ہیں, سیریبیلم میں, سیریبرم میں, برین سٹیم میں, ان کو مل کے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک بنتا ہے. یہ جو بلو میں ہائی لائٹڈ ہے, ایم آر آئی کے کلرز ہیں یہ, ٹھیک ہے. تو جب آپ کچھ نہیں کر رہے ہوتے نا, ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک آن ہوتا ہے. جب آپ بالکل فری بیٹھے ہوئے نا, وہ آن ہو جاتا ہے. تو جب وہ آن ہوتا ہے تو اوور تھنکنگ ہوتی ہے. یہ اوور تھنکنگ کے ریجنز ہیں, یہ جو اورنج کلر کے آپ کو نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ 3 ریسرچز ہیں. نمبر 1 ہے بریور کی. بریور اور اس کی ٹیم جو ہے, اس نے 2011 میں ایک ریسرچ کی کہ انہوں نے 2 گروپس لیے. ایک گروپ کو 8 ویکس میڈیٹیشن کرائی. میڈیٹیشن سے ہم مراد ہے یوگا. یوگا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بس بیٹھ جاتے ہیں, گہرے سانس لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یونیورس کی انرجی کیپچر کرو, گہرے سانس لو, سانس باہر نکالو, یا بالکل خاموش بیٹھ جاؤ, اپنی آنکھیں بند کر لو, ٹھیک ہے نا, اور مائنڈ کو ریلیکس کرو. تو یہ والی میڈیٹیشن انہوں نے 8 ویک ایک گروپ کو کروائی, دوسرے کو نہیں. دوسرے کو آپ نارمل لائف گزاریں. 8 ویکس بعد انہوں نے دونوں گروپس کے برین سکین کیے. تو یہ اس گروپ کا برین سکین ہے ان میں سے ایک کا جس نے میڈیٹیشن کی ہوئی تھی, اور اس کے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک دیکھیں کتنا آف ہے. اور کافی لوگوں کی سب کا آف آیا, آلموسٹ آف, وچ مینس کہ ان کی اوور تھنکنگ کنٹرول ہو گئی, ٹھیک ہے, میڈیٹیشن سے. اس سے بھی گراؤنڈ بریکنگ ریسرچ نماز کے اوپر بھی ہے. وہ ابھی میرے پاس ہے نہیں سلائیڈز میں انشاءاللہ ان کو مس فاطمہ کو شیئر کر دوں گا. نماز کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے, اور نماز کے جو برین کے اوپر اثرات ہیں اس پہ ریسرچ ہوئی ہے. ذکر کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو نماز اور ذکر آپ کو فوکس کرتا ہے, مائنڈ فلنس لے کر آتا ہے, اور آپ کی اوور تھنکنگ کنٹرول کراتا ہے. یہ پہلا فائدہ, ٹھیک ہے. دوسرا, یہ ایک ریسرچ ہے فریڈرکسن کی اور اس کی ٹیم کی 2008 کی. سیم 8 ویک تک, یہ ایکس ایکسس پہ ویک, وائی ایکسس پہ پازیٹیو ایموشن, پازیٹیو ایموشنز کے کچھ پوائنٹس. 8 ویکس تک انہوں نے دونوں گروپس کو میڈیٹیشن کرائی. اس کے بعد یہ میڈیٹیشن والا گروپ, یہ سالڈ لائن ہے اور ڈاٹڈ لائن نان میڈیٹیشن ہے, ٹھیک ہے. آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں 8 ویک بعد میڈیٹیشن والے گروپ کے پازیٹیو ایموشن بہت اوپر ہیں. شروع کہاں سے ہوتے, 2.6 سے 2.9 سے بھی اوپر چلے گئے ویک 7 پہ, ٹھیک ہے. پازیٹیو ایموشنز کیا ہوتے ہیں, گریٹیٹیوڈ, جوائے, ہیپینیس, ٹھیک ہے, کریج, ہوپ, آپٹیمزم, یہ سب پازیٹیو ایموشنز ہیں. تو دوسرے گروپ کے ڈاؤن چلے گئے. شروع کہاں سے ہوتے, 2.8 ڈاؤن چلے گئے. اب یہ انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیسے کیا ہوگا, کچھ سوالات سے, آپ کی لائف کیسی ہے. دوسرے گروپ کے بہت اچھے آنسر تھے, میڈیٹیشن بہت زبردست, میں بہت خوش ہوں, سب کچھ ٹھیک ہے, سب بہتر ہو جائے گا, ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں, اس سے اندازہ لگایا ان کے پازیٹیو ایموشنز کیسے ہیں. تو یہ بھی بہت گراؤنڈ بریکنگ ریسرچ ہے کہ جو لوگ ذکر, نماز, میڈیٹیشن کرتے ہیں وہ جنرلی پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کے پازیٹیو ایموشنز ہائی ہوتے ہیں. لیکن یہ تب ہے جب صحیح سے اس کا فائدہ اٹھایا جائے اس چیز کا, ٹھیک ہے, صحیح سے. جیسے یہ والی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو 1 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. اس سے میرا نہیں خیال نہ پازیٹیو ایموشن نہ مائنڈ فلنس اس سے حاصل نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد تیسری جو ریسرچ ہے ہالزل اور اس کی ٹیم کی ہے. انہوں نے گرے میٹر اسٹڈی کیا اسی گروپ کا آفٹر 8 ویک. گرے میٹر کیا ہوتا ہے, کسی کو پتا, اینی ون, برین کا گرے میٹر کیا ہے جی؟ پارٹ تو ہے, لیکن یہ ہے کیا, اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ او یس, بالکل. دیکھیں, نرو فائبرز, نان مائلینیٹڈ. مائلیشن جو ہے یہ کیا ہے, یہ فیٹ کی کوٹ ہوتی ہے نیورون کے ایکسن کے اوپر, ٹھیک ہے. تو گرے میٹر بیسیکلی اور وائٹ میٹر یہ انہی چیزوں کو کہتے ہیں وہ جو ایک اجتماعی طور پہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے, ایکسنز اور نرو فائبرز, ٹھیک ہے, جو نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ نرو فائبر جو ہیں یہ بیسیکلی گرے میٹر ہے.
گرے میٹر جتنا برین کا اسٹرانگ ہوتا ہے اتنا سگنل اچھا ٹریول کرتا ہے, کیونکہ یہ آپ نے پڑھا ہوگا نا, مائلینیٹڈ جو سگنل چیز ہوتی ہے, ایکسن ہوتا ہے, اس میں زیادہ تیزی سے جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور نان مائلینیٹڈ میں سلو ہو جاتا ہے. یہ جو الزائمر کی ڈیزیز ہوتی ہے نا, اس میں وہ مائلینیشن ڈسٹرب ہوتی ہے ایکسنس کی, تو وہ بندے کو چیزیں بھولنے لگ جاتی ہیں اور وہ سلو ہو جاتے ہیں اس کے ریفلیکسز. تو بیسیکلی انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ جو لوگ 27 منٹ پر ڈے میڈیٹیشن کرتے ہیں ان کا اسٹریس ریڈکشن اور ان کا گرے میٹر زیادہ ہے. اسٹریس ریڈکشن بھی ہے اور گرے میٹر بھی زیادہ ہے. گرے میٹر زیادہ کا مطلب ہے وہ لوگ عقل مند ہیں, ان کے ریفلیکسز تیز ہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ لوگ مائنڈ فل ہیں زیادہ. اوکے, ایک اور ریسرچ ہے انٹرنیٹ کے اوپر کہ جو لوگ 6 گھنٹے روزانہ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں ان کا گرے میٹر جو ہے وہ ویک ہوتا جاتا ہے آہستہ آہستہ, کیونکہ نیورونز ڈیمیج ہوتے ہیں ان کے. تو اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ وہ بندے سے نا پھر باتیں نہیں ہوتی, وہ کہیں بیٹھا ہوا اس سے بات نہیں ہوگی, 5 منٹ بعد سے کوئی بات نہیں ہوگی, وہ نا ہر وقت خیالوں میں گم ہے, اس کو اس سے سوشلائز ہی نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, کیونکہ ہی کانٹ ہیلپ اٹ, ہی اور شی کانٹ ہیلپ اٹ. تو یہ بہت زبردست دیکھیں کہ 27 منٹ پر ڈے کرنے سے, تو نماز کا ٹائم 50 منٹ پر ڈے آپ لگا لیں, 10 منٹ پر نماز آپ لگا لیں, بہترین میڈیٹیشن ہے, ٹھیک ہے. اب یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یار نماز پہلے اتنی مشکل ہے, اوپر سے اس میں ایفرٹ لگانی پڑے گی, فوکس رہنا پڑے گا, یہ کیا بات ہوئی. تو دیکھیں, اگر آپ میں سے کوئی جم جاتا ہے, فٹ رہنا چاہتا ہے, تو اس کو یہ پتہ ہے کہ جب تک اینگلز میرے ٹھیک نہیں ہوں گے, میں جتنا مرضی جم لگا لوں تو میرے مسلز کو بلکہ الٹا آپ باڈی خراب کر لیں گے اگر آپ کے اینگلز نہیں ٹھیک. اگر آپ میں سے کوئی جم گیا ہے, ٹھیک ہے, آپ ٹرینر بھی ہائر کرتے ہیں اینگلز ٹھیک کرنے کے لیے, تو آپ کو یقین ہے کہ بھائی 1 گھنٹہ فوکس سے جم لگا لو, اس کا ریٹرن بہت کمال ہے. صحت بہتر ہوگی, بلڈ فلو بہتر ہوگا, ٹھیک ہے نا, ہر قسم کی ہیلتھ بہتر ہوگی, اوپر سے باڈی بن جائے گی, خوبصورتی آئے گی, ٹھیک ہے. تو یہ کیوں نہیں ہم سوچتے کہ نماز میں یار لگا لو 1 گھنٹہ دن کا, محنت کر لو, فوکس کر لو, ریزسٹ کر لو تھاٹس کو, ذرا محنت کرو نماز کے اوپر, اینگلز ٹھیک کرو نماز کے. یہ کیوں نہیں ہم سوچتے کہ اس کے کیا فائدے ہوں گے, ٹھیک ہے, اس کے فائدے ابھی ہم انشاءاللہ آگے لاتے ہیں. تو بہرحال یہ کچھ بینیفٹس ہیں, اور یہ بینیفٹ اللہ نے بتایا, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے. یہ ایک میں نے جیسے کہا تھا نا, اس طرح کی چیزیں اس گروپ پہ آتی رہتی. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی, ڈاکٹر جان سلیون جو کہ مسلمان ہو گئے تھے, سائیکالوجسٹ تھے بہت بڑے. انہوں نے انفارم کیا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی مسلم کلائنٹ آتا ہے کاؤنسلنگ کے لیے, وہ اس سے پہلا سوال پوچھتے ہیں تم نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے. اگر وہ کہتا ہے یس, تو پھر وہ اسے کہتے ہیں میں کہتا تھا وضو کرو, اکٹھے نماز پڑھتے ہیں. تو 2 رکعت کہتے ہیں میں پہلے کے ساتھ اکٹھے پڑھتا تھا, اور اس کے بعد ہم اکٹھے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس کو ہیل کر دے, کیونکہ ہیلنگ اللہ کی طرف سے. تو کہتے تھے یہ بہت مفید اور اس کے بہت زبردست جو ہے وہ میرے پاس ریزلٹس آئے, ٹھیک ہے. یہ کہتے تھے میں اسے خود پڑھاتا تھا. تو یہ لوگوں کے تجربے ہیں اس کے اوپر. اکیگائی کا پتہ آپ کو, یہ جاپنیز کانسیپٹس ہیں, 5 جاپنیز لائف چینجنگ کانسیپٹ. اس پہ بہت آج کل انسٹا پہ پوسٹیں آ رہی ہیں, بات ہو رہی ہے, کارپوریٹ پہ لگتے ہیں یہ, ٹھیک ہے. اکیگائی ہے واٹس یور پرپز. جاپنیز جو 5 پرنسپلز ہیں ان میں سے میں 3 آپ کے سامنے رکھوں گا سکسیس کے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بہت آج کل کامن ہیں یہ چیزیں, اکیگائی. تو اکیگائی کا مطلب ہے واٹس یور پرپز. اور اگر آپ سوچیں کہ جس بندے کو اس کا پرپز پتہ لگ جائے اور اس کے ہر کام میں پرپز ایڈ ہو جائے, تو اس کی زندگی بہت خوبصورت بن جاتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ایک ڈاکٹر ہے, وہ آئی سی یو میں اس کی ڈیوٹی ہے. اب آئی سی یو میں ڈپریشن ہے بہت زیادہ, میں اور آپ 5 دن آئی سی یو میں نہیں گزار سکتے, ٹھیک ہے, ہم ڈپریس ہو جائیں گے. ایک ڈاکٹر کی ڈیوٹی آئی سی یو میں, تو اس کو موٹیویشن اس طرح سے ملتی ہے کہ وہ اس کو ایک مقصد دیتا ہے وہاں رہنے کو, کہ یار اپارٹ فرام سیلری اللہ کی مخلوق کی خدمت ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ میرے آخرت کے لیے مجھے بہت فائدہ چیز دے گی. تو اس سے اکیگائی ایڈ ہو گیا. اب دیکھیں, نماز وہ چیز ہے جو بندہ جتنا مرضی ورتھ لیس فیل کرے, دنیا کے سامنے لیٹ سے وہ لوزر ہے, ہر چیز میں وہ لوزر ہے, ہر چیز میں وہ فیلئر ہے, لیکن جب وہ نماز میں کھڑا ہوگا تو نماز اسے ایک مقصد دے رہی ہے کہ چل دنیا تو گئی, کم از کم میں آخرت تو بچا رہا ہوں نا اپنی نماز کے تھرو. دنیا میں جو مرضی ہو رہا ہے لیکن کم از کم ایک مقصد ہے, اللہ کے سامنے تو جا رہا ہوں نا. تو اکیگائی نماز دیتی ہے آپ کو, بہت خوبصورت, ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. اس کے بعد کائزن ایک پرنسپل ہے. کائزن کہتے ہیں کنٹینیوس امپروومنٹ کو, چھوٹی چھوٹی چینجز اور کنٹینیوس امپروومنٹ, اوکے, یہ کمپنیز لگواتی ہیں. اب کائزن نماز آپ کو کیسے کر رہی ہے؟ دیکھیں, نماز آپ میں کنٹینیوس امپروومنٹ لا رہی ہے. انسان بھول جاتا ہے, سٹریس آ جاتا ہے, انسان جو ہے نا ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے, انسان اپنا مقصد بھول جاتا ہے.
نماز کنٹینیوس آپ کو ریویژن کروا رہی ہے، کنٹینیوس ریویژن. جب نماز میں آپ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، یہ گریٹیٹیوڈ کی پریکٹس ہے، شکر کی. کیوں؟ آپ ذہن میں یہ لایا کریں، اے اللہ جو بھی میری لائف میں چل رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں آپ کے لیے. سوچیں گریٹیٹیوڈ کی پریکٹس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. پھر جب آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، آپ اتنی پیاری دعا کر رہے ہیں، آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں فول ہوں، مجھے نہیں پتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، بٹ آئی بیگ یو، میں آپ سے منت ترلا کرتا ہوں وہ اس صراط مستقیم پہ چلا. دیکھیں کنٹینیوس امپروومنٹ ہو رہی ہے. پھر آپ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اتنی بڑی آپ دعا کر رہے ہیں. کبھی سوچیں آپ اللہ کو پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ ان لوگوں کے رستے جن پر تیرا انعام ہوا. وہ انعام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم، حضرت مریم، حضرت ہاجرہ، حضرت خدیجہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسماعیل، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ وغیرہ. ان سب پہ کیا انعام تھا؟ نمبر 1 اللہ نے انہیں پیور لائف دی، حیاتاً طیبہ. نمبر 2 اللہ نے انہیں ہدایت دی. نمبر 3 اللہ نے ان کی نسلیں سنوار دی. نسلیں، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے کتنے انبیاء ہیں. ہاجرہ علیہ السلام کا تذکرہ، ٹھیک ہے، مریم علیہ السلام کا تذکرہ. جب آپ لوگ نماز میں مصلی پہ کھڑے ہیں تو آپ اللہ سے نیکسٹ لیول چیز مانگ رہے ہیں. اللہ وہی انعامات، ان کو آپ نے صبر دیا مجھے بھی دے، ان کو آپ نے اللہ عزت دی مجھے بھی دے. ٹھیک ہے. اللہ آپ نے ان پہ انعامات کیے، وہی انعامات مجھے چاہیے. اتنی بڑی چیز مانگ رہے ہیں. وہ یہ چیزیں تو پیچھے رہ گئی. اللہ جاب دے دے، اللہ سسرال نے تنگ کیا ہوا ہے، اللہ شوہر نے ناک میں، یہ تو پیچھے رہ گئی، بہت پیچھے رہ گئی. ٹھیک ہے. آپ نیکسٹ لیول چیز آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ میری 7 نسلیں سنوار دیں. آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ میرے جانے کے بعد میری اولاد کو، حضرت ابراہیم کی ساری دعائیں اس میں آ گئی ہیں، صراط الذین انعمت علیہم. کیا کیا دعائیں حضرت ابراہیم نے کی ہوئی ہیں، کبھی سوچیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں اس میں آ گئی ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم میں. ٹھیک ہے. تو اتنی کنٹینیوس امپروومنٹ، اتنی کنٹینیوس امپروومنٹ، ڈیلی ڈیلی ڈیلی. نماز آپ کی ایروگنس ختم کر رہی ہے. جتنا مرضی بندہ آکڑ میں ہے، ٹھیک ہے، سوٹیڈ بوٹیڈ جیل لگائی ہوئی ہے، سجدہ کرتا ہے ساری آکڑ نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے. نماز جو پڑھتا ہے وہ آکڑ میں رہ ہی نہیں سکتا. نیل پالش اتارنی پڑے گی نماز پڑھنے کے لیے. پردے کی پریکٹس ہے. ٹھیک ہے. اور حیا کی پریکٹس ہے. ٹو بی آنیسٹ آپ لوگوں کو جو ہے وہ آکڑ نکالنی پڑے گی. سجدہ کرتے وضو کرتے ہوئے آپ کو بڑا ہمبل بن کے جانا ہوگا، بازو اوپر کرنے پڑیں گے، سلوٹیں پڑ جائیں گی. اتنی کنٹینیوس امپروومنٹ. ٹھیک ہے. ساری آکڑ نکال رہا ہے نماز. تو یہ اس جیسی چیز نہیں ہے نماز جیسی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ دیکھیں گے، مارک مائی ورڈس، گورے نماز پڑھیں گے 2-3 سال میں، آپ دیکھیں گے، اور ہم محروم ہوں گے. اللہ ریپلیس کرے گا. سائیکالوجی کے تھرو وہ اس طرف آ رہے ہیں کہ یہ نماز سے بہترین چیز کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے، مارک مائی ورڈس، کہ ان میں نماز کامن ہو جائے گی نان مسلمس میں. ٹھیک ہے. تو یہ ہو بھی رہا ہے، بہت سے وہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. تو اتنی کنٹینیوس امپروومنٹ ہے اس میں. ٹھیک ہے. اور بھی بڑی چیزیں ہیں، اور بھی بڑی چیزیں ہیں اس میں. صحت کی کنٹینیوس امپروومنٹ ہے. اس کے جو پوسچرز ہیں ان میں کنٹینیوس امپروومنٹ ہو رہی صحت کی. اگلا ہے شوہاری. یہ 3 ورڈز ہیں. اس سے مراد ہے لرننگ اینڈ ماسٹری. لرن کرتے جاؤ، ماسٹر کرتے جاؤ. نماز سے بہترین ماسٹری کسی بھی چیز کی نہیں ہو سکتی. کیسے؟ آپ نے سٹریس مینجمنٹ کرنی ہے، نماز اچھے سے پڑھیں، یو ول ماسٹر سٹریس مینجمنٹ. آپ نے اینگر مینجمنٹ کرنی ہے، نماز صحیح سے پڑھیں. 2 نمبر نماز نہیں، صحیح سے نماز پڑھیں، جو میں آگے کچھ بتاؤں گا. آپ اینگر مینجمنٹ ماسٹر کر لیں گے. آپ نے سیلف کنٹرول ماسٹر کرنا ہے کہ میرے اندر سیلف کنٹرول آ جائے، ٹھیک ہے نا، میں گناہوں سے بچ جاؤں. نماز صحیح سے پڑھیں، آپ میں سیلف کنٹرول آئے گا. اللہ کا وعدہ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برے اور فحش کاموں سے بچاتی ہے. آپ سیلف کنٹرول ماسٹر کریں گے. آپ نے لیٹ سے برکت کو ماسٹر کرنا ہے کہ میری لائف میں برکت آ جائے، نماز پڑھیں، برکت آنا شروع ہو جائے. آپ نے ٹائم مینجمنٹ کو ماسٹر کرنا ہے، نماز پڑھنا شروع کر دیں. اپنی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ کر لیں. مردوں کو کہہ رہا ہوں، جب مسجد میں نماز کا ٹائم ہے مسجد میں جائیں. آپ دیکھیں آپ کی لائف کیسے سیدھی ہوتی ہے. آپ دیکھیں آپ کی پڑھائی کیسے سیدھی ہوتی ہے. آپ نے کنسسٹنسی کو ماسٹر کرنا ہے، ڈسپلن کو ماسٹر کرنا ہے، نماز کو ماسٹر کرنا. نماز سے بہترین ماسٹری شوہاری نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے.
اللہ نے گفٹ دے دیا آپ کو مجھے, معراج پہ گفٹ ملا تھا, ٹھیک ہے, گفٹ دے دیا اللہ نے آپ کو اور مجھے, تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور پھر ایک اور سائیکولوجیکل فائدہ, ہر انسان کا ایک آپٹیمم لیول ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ایلوسٹیسس لوڈ. جیسے آپ نے اسٹریس اور اسٹرین کا گراف دیکھا ہے نا, اس میں ینگ ماڈولس آتا ہے. ینگ ماڈولس کیا ہے کہ اس کے بعد وہ اسپرنگ خراب ہونا شروع ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک انسان جو ہے نا وہ انڈر لوڈ ہوتا ہے, اس کا لو مورال ہوتا ہے, پھر وہ پرفارمنس بڑھاتا ہے. پرفارمنس کے ساتھ ساتھ اسٹریس بھی بڑھ رہا ہے, ایکس ایکسس میں اسٹریس ہے, فٹیگ آ جاتی ہے. فٹیگ کے بعد آپٹیمم لیول وہ کہتا ہے بس ہو گئی. سائیکولوجیکل بھی بس ہو جاتی ہے, فزیکل بھی بس ہو جاتی ہے. جیسے ایک بندہ ہے نا, اس کو کولیگز نے بڑا تنگ کیا ہے ورک پلیس, وہ کہتا ہے میری بس ہو گئی. ایک بندہ اس کو گھر والوں نے تنگ کیا, کہتا ہے یا اللہ میری بس ہو گئی. بچوں نے ناک میں دم کیا ہے, وہ کہتا ہے میری بس ہو گئی, اسپیشلی مدرس. شوہر نے ناک میں دم کیا, وہ کہتے ہیں میری بس ہو گئی, اس سے زیادہ میں نہیں بیئر کر سکتا. اب نماز کیا کرتا ہے, نماز یہ کرتا ہے, اور اس کے بعد بریک ڈاؤن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایگزاسشن ہوتی ہے, بریک ڈاؤن ہوتا ہے, اور اسٹریس بھی ہائی ہوتا ہے, پرفارمنس نیل ہو جاتی. اب اللہ آپ کو کیا کہتا ہے, اللہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, نماز اور صبر میں طاقت پکڑو. استعینوا کا مطلب ہے طاقت پکڑو. اب اللہ آپ کو آفر کر رہا ہے کہ یہ جو تمہارا آپٹیمم لیول ریچ ہوا ہے نا, تو تم طاقت پکڑو, اس لیول پہ جا کے آؤ, میرے پاس آؤ, نماز میں آؤ. یقین کریں, آپ کو کولیگ کوئی تنگ کر رہا ہے نا, آپ اچھے سے نماز پڑھیں, آپ دیکھیں آپ کا اسٹریس لیول ڈیکریز ہوگا. آپ پہ کوئی فائنینشیل برڈن آیا ہوا ہے, آپ پریشان ہیں, یا اللہ یہ کیا ہو گیا, میرا کیا بنے گا, اچھے سے نماز پڑھیں, آپ دیکھیں آپٹیمم لیول آپ کا انکریز ہوگا. اللہ گارنٹی دے رہا ہے, استعینوا بالصبر والصلاۃ, اللہ کی گارنٹی غلط نہیں ہو سکتی. 5 ٹائم اللہ آپ کو بلا رہا ہے, آؤ آؤ, آپٹیمم لیول ریچ ہوا ہوا ہے. اسپیشلی آج کے دور میں اسٹریس ہی اسٹریس ہے, پڑھائی کا اسٹریس ہے, جنرلی لائف اسٹریسفل ہو گئی ہے, لوگوں کے دماغ بند ہیں, ٹھیک ہے نا, لوگ پریشان ہیں, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہم نے نکلنا کیسے ہے مسائل سے, ان عادتوں سے ہم نے 5 ٹائم اللہ کہتا ہے آؤ تمہارا آپٹیمم لیول میں بڑھاتا ہوں, ٹو ایڈ ٹو اٹ. یہ دیکھیں نماز آپ کو اسٹرکچر دے رہی ہے. ہم ڈی اسٹرکچر ہو جاتے ہیں پورے دن میں, ٹھوکریں کھا کھا کے, مکے کھا کھا کے, ٹھیک ہے نا, کتنا کچھ بیئر کر رہا ہوتا ہے انسان ایک دن میں, سب وہ کر کر کے ہماری بس ہوئی ہوتی ہے, ہم ڈی اسٹرکچر ہوئے ہوئے. اللہ تعالیٰ اس ڈی اسٹرکچرنگ کو ذکر کرتا ہے, ان الانسان خلق ہلوعا. سورہ مارج اللہ کہتا ہے بے شک انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا, ڈی اسٹرکچرڈ ہے جنرلی اسپیکنگ, ٹھیک ہے, کمزور ہے. کمزور اس سینس میں خواہشات ہیں, نفسانی خواہشات بھی ہیں, اس سینس میں کمزور ہے, ٹھیک ہے. سیلف کنٹرول ویک ہے, اس سینس میں کمزور ہے. جلدی گھبرا جاتا ہے, اس سینس میں کمزور ہے. جلدی گھبرانے کی دلیل یہ اذا مسہ الشر جزوعا, جب کوئی اس میں تکلیف آتی ہے, یہ دیکھیں when evil touches him he is impatient. کوئی تکلیف آتی گھبرا جاتا ہے, پینک ہو جاتا ہے, کیا ہوا, یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا, ٹھیک ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, اور جب کوئی خیر آتی ہے تو اس کو ود ہولڈ کر لیتا ہے, چھپا لیتا ہے, کسی کو نظر نہ آ جائے, کسی کو نہ مل جائے, ٹھیک ہے. نگڑلی ہے, اس کا مطلب یہ نگڑلی ہے, کنجوس ہے, چھپا لیتا ہے, یا اپنے آپ کو ایٹریبیوٹ کر دیتا ہے میری وجہ سے, میری محنت ہے, ٹھیک ہے. الا المصلین, سوائے ان کے جو نمازی ہیں. لیکن کون سے نمازی, سیزنل نمازی نہیں. الذین هم علی صلاتہم دائمون, وہ جو پکے ہیں نماز میں, سیزنل نہیں, پکے. سیزنل نمازی پیپر آئے نمازیں شروع, رمضان آیا نمازیں شروع, ہم سب, ٹھیک ہے, ہمارا یہی حال. سیزنل نہیں, پکا نمازی وہ بچا ہوا ہے, اس کی انگزائٹی بہت کنٹرولڈ ہے, اس کو سٹرکچر مل رہا ہے نماز میں جا کے, وہ اس کی ڈی اسٹرکچرنگ دوبارہ سے سٹرکچر مل رہا ہے اسے, ٹھیک ہے. تو یہ بڑی قابل غور باتیں ہیں, اور یہ باقاعدہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے ایک میکنزم دیا ہے اپنی سائیکولوجیکل ری اویکننگ اور سائیکولوجیکل بوسٹ اور اسٹریس کو بوسٹ, اسٹریس لیول کو ڈیکریز کرنا وغیرہ وغیرہ. یہ تو چلے سائیکولوجیکل فائدے, ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے. ابھی تو میں آپ کے سامنے انرجی کے کنسیپٹس کھول دوں, دیکھیں جس نے نہیں پڑھنی نا, اللہ تعالیٰ بچائے, میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو حرم میں جا کے بھی نہیں نماز پڑھتے, میں نے دیکھا ہے, ٹھیک ہے. نماز کا وقت ہو رہا ہے اور نہیں پڑھ رہے. بحریہ میں ڈیلی میں دیکھتا ہوں, بحریہ میں رہتا ہوں میں, لوگ آئے ہوئے پھرنے آئے ہوئے فیملی کے ساتھ, نماز کا ٹائم ہے نہیں پڑھتے. جس نے نہیں پڑھنی اس کو یہ لیکچر آپ 100 بار دے دیں, اس کو آپ 100 بینیفٹس بتا دیں کہ یہ فائدہ, یہ فائدہ, یہ ایسے,
مشکل ہے. ٹھیک ہے, دعا کرتے ہیں ہم اللہ سے. دیکھیں کسی کی تضحیق نہیں کرنی چاہیے, کسی کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. ہم دعا کرتے ہیں کیونکہ کسی دور میں اللہ معاف کرے میں بھی ایسے ہی کرتا تھا, اللہ استقامت دی اللہ نے. تو مقصد یہ نہیں ہے کسی کو ڈیگریڈ کرنا, بتانے کا مقصد ہے کہ انسان کچھ ٹھان لیتا ہے نا, پھر انسان سے بڑا ڈھیٹ کوئی نہیں. جب اس نے ٹھان لی نا میں نے نہیں پڑھنی, پھر اس کو میرا خیال نبی بھی کہے گا تو وہ نماز نہیں پڑھے گا. جب اس نے ٹھانی ہوئی ہے کہ میں نے نہیں پڑھنی, اللہ معاف کرے. ٹھیک ہے, ہم دعا کرتے ہیں اللہ آسانی کرے. لیکن یہ ہے کہ ہم موٹیویٹ تو ایٹ لیسٹ ہو سکتے ہیں نا کہ چلو ہم کچھ چیزیں دیکھیں انشاءاللہ. تو جسٹ 10 منٹس یہ حدیثیں کچھ آپ کو سناؤں گا, بڑی خوبصورت. دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلا سوال جو قیامت والے دن بندے سے کیا جائے گا وہ نماز ہے. اگر اس کی نماز ٹھیک ہے تو باقی اعمال بھی ٹھیک نکلیں گے, اگر نماز ٹھیک نہیں ہے تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے. اب دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں حقوق العباد کی کوئی اہمیت نہیں ہے, حقوق العباد پہ الگ حدیث ہے اور بہت اہمیت ہے. لیکن دیکھیں نا ایک بندے نے اللہ کا حق نہیں پورا کیا, اللہ کا رائٹ, تو پھر اس کے باقی معاملات عین ممکن ہے خراب ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں آپ کو ایز اے ٹیچر کہوں کہ یار بات سنو, اگر تمہاری میتھ اور انگلش ٹھیک ہے نا سب ٹھیک ہے. میتھ اور انگلش ہر انٹری ٹیسٹ میں, گیٹ, این ٹی ایس, سیٹ, ٹھیک ہے, لمز کا دے دیں, ایم فل کے لیے, پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر دیں, میتھ کے بیسک پرابلم اور انگلش آئے گی اس انٹری ٹیسٹ میں. تو میں آپ کہتا ہوں جی اگر آپ کی انگلش اور میتھ ٹھیک ہے فکر نہ کرو, سب ٹھیک ہے. یہی کہا جا رہا ہے, نماز ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے, فکر نہیں کرنی, انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. نماز ٹھیک ہے تو اوکے. لیکن وہ نہیں ٹھیک, دیکھو انگلش میتھ نہیں ٹھیک, پھر خطرہ ہے. پھر باقی سبجیکٹس کو میں نے سر میں مارنا ہے اگر انگلش اور میتھ ہی نہیں ٹھیک. انگلش کتنا ڈیفائننگ کرائٹیریا سکسیس کا آج ہے کہ نہیں. انفارچونیٹ کہیں یا فارچونیٹ کہیں لیکن ہے. انٹرویو میں انگلش ہے, ہر جگہ جائیں انگلش ہے, ٹیسٹ انگلش میں ہوتے ہیں, کتابیں انگلش میں ہیں. جس کو انگلش نہیں آتی تو وہ اچھا خاصا ہٹ ہوا ہے اس کا سکسیس. ٹھیک ہے, تو یہی بات ہے, نماز ہٹ ہوئی ہے تو پھر مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اوکے, یہ حدیث ہے. پھر آپ یہ سوچیں کہ اللہ کا ایک نام ہے المؤمن, امن دینے والی ذات. اللہ آپ کو کہہ رہا ہے آ جاؤ 5 ٹائم امن لے لو, فلاح کی طرف آ جاؤ, آؤ کھڑے ہو اس پہ, ذرا محسوس کرو امن ہوتا کیا ہے, اس زون میں کھڑے ہو آ کے, ٹھیک ہے, امن لو. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کوئی ضروری نہیں امن. ٹھیک ہے, تو اللہ آفر کر رہا ہے, اللہ کا نام ہی امن دینے والا ہے. پھر آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے یا بلال اقیم الصلاۃ ارحنا بہا, اے بلال نماز کی اقامت کہہ, ارحنا بہا ہمیں سکون پہنچا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے تھے, سکون کہتے تھے. ٹھیک ہے, تو ہمیں بھی اسی طرح کنسیڈر کرنا چاہیے, ہمیں اس کو بوجھ نہیں لینا چاہیے, ہمیں سکون تلاش کرنا چاہیے نماز میں. اوکے, پھر کچھ اور احادیث دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا یہ بتاؤ اگر تمہارے گھر کے باہر ایک پانی کی سٹریم ہے, اس میں ٹیوب ویل میں آپ نہائیں کبھی, سر دیا ہے نیچے, کتنا زبردست فریش واٹر ہوتا ہے, ٹھنڈا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی مثال دی کہ یہ بتاؤ 5 بار اس طرح کی جگہ پہ کوئی ڈبکی لگائے, کیا اس پہ کوئی گند رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی معاملہ ہے 5 نمازوں کا, جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کا گند اتر جاتا ہے. گند سے مراد گناہ ہے, نیگیٹیوٹی ہے, سٹریس لیول ہے, وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں. دیکھیں ڈسکلیمر بار بار دے رہا ہوں, صحیح سے نماز. کوئی کہہ سکتا ہے کہ سر میں نے تو 5 نمازوں کو 5 نمازی والے کو چرس بیچتے بھی دیکھا, تو اس کا کیا مطلب نماز نہیں پڑھنی؟ کوئی کہہ سکتا ہے جی نمازیں جو پڑھتے ہیں ان کو تو تمیز ہی نہیں ہوتی, میں مسجد میں نماز پڑھنے گیا اور میرے جوتے پہ چڑھ گئے. لوگ ایسے بہانے بناتے ہیں کہ اس لیے لہٰذا نماز ہی نہیں پڑھنی چاہیے. تو یہ اس بندے کا قصور ہے, وہ نماز سے وہ چیز لے ہی نہیں رہا ہے, اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے نماز ہے کیا, نماز پڑھتے کیسے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ایک صحابی تھے, نبی نے 3 بار اسے کہا, نماز پڑھ کے آیا, سلام کیا, نبی نے وعلیکم السلام کہا نماز رپیٹ کرو. اب اس نے ڈر کے نہیں پوچھا, کیوں؟ نبی وسلم کی ایک ہیبت تھی نا, ڈر کے نہیں پوچھا. ٹیچر آپ کو کچھ کہا آپ ڈر کے پوچھیں گے نہیں. اس نے پھر پڑھی, نبی وسلم نے کہا دوبارہ پڑھو. بڑا پریشان ہوا, دوبارہ پڑھی. تیسری بار اس نے جرت کر لی, اس نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی سکھا دیں, 3 بار ہو گیا تو آپ مجھے بتا دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طرح تو نماز پڑھ رہے ہو یہ نماز نہیں ہے, نماز سکون سے پڑھتے ہیں. اب میری آپ کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں تو کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے, ہمیں نماز پڑھتے دیکھ لیں اگر اوبیسلی. تو یہ باتیں اس لیے نہیں ہے کہ آپ پہ بوجھ مزید ڈالا جائے کہ نماز پہلے اتنی مشکل ہے, اس کا مطلب میں مزید محنت کروں.
کیوں نہیں؟ جو بندہ جم جا کے محنت کر سکتا ہے وہ نماز میں کیوں نہیں کر سکتا، جبکہ اس کے فوائد اتنے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے جمعے کے جمعے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایکسپیشن ہے. ٹھیک ہے. تو یہ فیکٹری لگائی ہوئی اللہ نے گناہوں کی معافی کی. اوکے. اور پھر یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان صحیح سے وضو کرتا ہے، پراپرلی نماز پڑھتا ہے، ٹائم پر پڑھتا ہے، سجدہ صحیح کرتا ہے، باؤز اینڈ پروسٹریٹس پراپرلی، پریز ود پراپر فوکس آف مائنڈ اینڈ خشوع یعنی ہیوملٹی، عاجزی، ول ہیو اے پرومس فرام اللہ دیٹ ہی ول فارگیو ہم. اللہ اس کو پرومس کرتا ہے اللہ اسے معاف فرمائے گا. بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ سر کیسے پتہ لگے گا اللہ نے مجھے معاف فرما دی؟ یہاں سے پتہ لگے گا. جو بندہ نمازیں پڑھ رہا ہے وہ معاف ہے، ورنہ وہ نمازیں کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس کو توفیق ہی نہ ہوتی. ٹھیک ہے. اتنی بڑی گارنٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ اللہ کہتا ہے میری گارنٹی ہے وہ بندہ معاف ہے. ٹھیک ہے. تو پھر یہ ڈسٹریکشن بھی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہوتا ہے شیطان اس پہ سوار ہو جاتا ہے جیسے ایک بندہ اپنے جانور پہ سوار ہو جاتا ہے. اگر شیطان اس پہ حاوی ہو جائے، سیٹل کر جائے، تو وہ اس پہ کالر باندھ دیتا ہے اور اس کو بریڈل کرتا ہے، یعنی کوڑا مارتا ہے. جو جانور کو مارا جاتا ہے اور بریڈل کرتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے یوں کھینچتے ہیں جانور کو. تو ابو ہریرہ نے کہا کہ تم یہ دیکھتے ہو جہاں تک کالر کی بات ہے تو کالر اس کا یہ ہے کہ تمہارے ذہن میں خیالات بہت آئیں گے. ایک شخص امام مالک کے پاس آیا. اس نے کہا کہ امام صاحب میں ایک چیز، بہت قیمتی چیز کہیں رکھ کے بھول گیا ہوں، یاد نہیں آ رہا، کیا کروں؟ امام صاحب بڑے حیران ہوئے، مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ میں تو مجھ سے کوئی نماز کا پوچھے، کوئی باقی سوالات پوچھے. بہرحال انہوں نے جواب دے دیا. انہوں نے کہا تم ایسا کرو کہ تم نا آج رات اٹھ کے بہت اچھی تہجد پڑھو، نیت کر کے کہ میں نے اپنی زندگی کی بیسٹ تہجد پڑھنی ہے آج رات. وہ اگلے دن آیا بہت خوش، کہتا ہے امام صاحب مجھے یاد آ گیا اور وہ چیز بھی مل گئی. تو انہوں نے کہا کیسے ہوا ہمیں بھی بتاؤ. کہتا کہ ابھی میں نے تہجد میں اللہ اکبر ہی کیا ہے، مجھے وہ چیز یاد آ گئی اور میں نماز توڑی وہ چیز ڈھونڈنے میں پہنچ گیا، یعنی نماز نہیں پڑھی میں. تو امام نے کہا کہ ایگزیکٹلی شیطان نہیں چاہتا تو تہجد پڑھے. جب اس نے دیکھا نا کہ یہ نماز نہ پڑھنے لگے اس نے یاد کرا دی. شیطان بڑا سمارٹ ہے، بھلاتا بھی وہی ہے، یاد بھی وہی کرا دیتا ہے. ٹھیک ہے. خیالات وہ ڈالتا ہے. تو یہ آئیں گے. اور ایک صحابی نے شکایت بھی کی تھی یا رسول اللہ بہت خیالات آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ایک شیطان ہے، خنزب نام ہے اس کا، جب وہ خیالات ڈالے تو اعوذ باللہ کہہ دو 3 بار، یہاں تھوک کے جیسے اسپٹ کرتے ہیں برا خواب دیکھ کے 3 بار اس طرح کر کے اعوذ باللہ من الشیطان. جس بھی پوز میں عطیہ میں اعوذ باللہ پڑھ سکتے ہیں، نماز نہیں ٹوٹتی. سورہ فاتحہ کے درمیان خیالات آگے اعوذ باللہ پڑھ لیں، نماز نہیں ٹوٹے گی. ٹھیک ہے. تو یہ ریسٹ ایشورڈ ڈسٹریکشن سے ہم نے بچنا ہے، وہی تو ہماری پریکٹس ہے. پھر دیکھیں خوبصورت بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کو فیس کرتا رہتا ہے جب تک وہ نماز فوکس سے پڑھ رہا ہے، یعنی اللہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جیسے ہی وہ ادھر ادھر نظریں کرتا ہے اللہ بھی اپنی نظر کرم ہٹا لیتا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے اس کو میرے اندر انٹرسٹ نہیں ہے تو مجھے بھی اس کو انٹرسٹ نہیں ہے اس میں بات کرنے کا. خوبصورت حدیث. پھر یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اور کچھ نہیں لے کر جاتا سوائے 1/10واں حصہ، 1/9واں حصہ، 1/8واں حصہ، 1/5، 1/4 یا 1/2. یعنی اگر اسے 100 ثواب ملنے تھے تو 10 مل رہے ہیں، 12 مل رہے ہیں، 20 مل رہے ہیں، 30 مل رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ پراپر فوکس نہیں تھا. یعنی جتنا آپ نماز میں فوکسڈ ہیں اتنا آپ کو ثواب ملتا جا رہا ہے. یہ اس کا اصل فائدہ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ خوبصورت جو حدیث ہیں تھوڑی سی اور بتا دوں آپ کو. ایموشنز ان صلاح، ہوپ، فیئر اینڈ لو. دیکھیں نماز میں تینوں ایموشنز کو لایا کریں. ہوپ فرام اللہ، جب آپ نماز میں کھڑے ہوں سب سے پہلے ہوپ لایا کریں کہ اس وقت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں جو ضرور مجھے معاف کرے گا، چاہے میرے سے 99 قتل بھی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ضرور مجھے معاف کرے گا کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے. تو یہ ہوپ ہو گیا. فیئر یہ ہے کہ میں ڈروں بھی اللہ سے کہ اس کا کیا جلال ہے، وتعالی جدو کا، اس کا جلال بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ رب العالمین ہے تو میں تھوڑا سا ڈروں بھی. اس ڈر سے ذرا خشیت آ جاتی، کندھے جھک جاتے ہیں، خشیت آتی ہے نا ڈر سے. ڈر اور ہیبہ میں فرق ہے. ہیبت کہتے ہیں اصل میں عربی میں ڈر کو. خوف از سم تھنگ ایلس، ہیبہ از سم تھنگ ایلس. فادر کی ہیبت ہوتی ہے، خوف نہیں ہوتا ہے. کیونکہ فادر سے نا آپ پیار کرتے ہیں تو آپ کو ایک ہیبت ہوتی ہے کہ ابا کہیں دیکھ نہ لیں یہ چیز، تو ہیبت ہو. اور تیسری چیز لو لائیں.
باقاعدہ مسکرائیں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں جو بہت پیار کرنے والا ہے مجھ سے، اور الحمدللہ رب العالمین، کیا بات ہے اللہ کی، کیا بات ہے، واقعی وہ رب العالمین ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز لائیں۔ اور پھر وضو کے فوائد کہ جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے، سبحان اللہ، کبھی وضو اس فیلنگ کے ساتھ کیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے تو جب وہ اپنا فیس دھوتا ہے تو ہر گناہ جو اس نے اپنی آنکھوں سے کمٹ کیا ہوا ہے وہ معاف ہو جاتا ہے۔ جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے یہاں تک تو ہر گناہ جو ہاتھوں سے کیا ہے وہ معاف ہو جاتا ہے۔ جب وہ اپنے پیر دھوتا ہے ہر گناہ پیروں سے کیا معاف ہو جاتا ہے، جب تک آخری ڈراپ نہیں گر جاتا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ وضو کو ڈرائی کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ کیا جا سکتا ہے ڈرائی، لیکن وہ پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ آخری ڈراپ تک وہ کہتے تھے کیا معاف ہوتا ہے؟ گناہ معاف ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جو بندہ کہتا ہے میں کانسٹنٹ حرام میں ہوں، گناہ نہیں معاف کرانے، اللہ نے آفر لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، گناہ نہیں معاف کرانے، جائیں گناہ معاف کرائیں، کوئی بری چیز دیکھ لیا جائیں وضو کریں نماز کے لیے، گناہ معاف کرائیں، ہاتھوں سے کوئی برا کام کر لیا جائیں گناہ معاف کرائیں۔ تو اتنی بڑی آفر، اتنی بڑی آفر، اور کیا آپ کے لیے آفر جو ہے وہ ہو۔ پھر یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے گناہ اس کے سر پہ اور اس کے شولڈرز پہ آ جاتے ہیں، جب وہ رکوع اور سجدہ کرتا ہے وہ گناہ گر جاتے ہیں۔ وضو میں بھی معاف ہوئے، اس کے بعد نماز میں بھی کانسٹنٹ معاف ہو رہے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد بھی معاف ہو رہے ہیں۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو کوئک معافی کرانی ہے اس کا بیسٹ طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھنے کے بعد مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے اور کوئی ذکر اذکار کرتا ہے، جب تک وہ مصلی پہ بیٹھا ہے اٹھا نہیں، ہماری کوشش ہوتی فوراً اٹھیں، سلام پھر آپ پیچھے دیکھتے ہیں جگہ کہاں ہے، نکلنے کی نکل جاتے ہیں ہم سب، لیکن اگر آپ بیٹھ جاتے ہیں کوئی ذکر اذکار کر لیتے ہیں، جو ذکر اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں وہی 5-10 منٹ لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حصن المسلم ایک ایپ ہے HISNULMUSLIM، اس میں وہ ذکر اذکار ہیں، وہ سکھائے ہیں، وہ کیا کریں آفٹر نماز۔ جب تک کریں گے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اس کے لیے استغفار کرو، فرشتے آپ کے لیے معافی مانگیں، یا اللہ اسے معاف کر دیں، یا اللہ اسے معاف کر دیں، دوسرے آمین کہیں گے۔ آپ مجھے بتائیں اس سے بڑی آفر کیا ہے؟ جو بندہ یہ بھی نہیں کر رہا پھر وہ خود قصوروار ہے نا، پھر وہ اس کس کو بلیم کرے پھر آگے جا کے۔ اتنی آفرز، اتنی آفرز، اتنی آفرز، اس سے زیادہ تو آفر میرا نہیں خیال کوئی بھی دنیا میں آپ کو دے گا۔ باقی دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں فجر اور عشاء کی نماز پڑھنے کا ثواب پتہ لگ جائے تو تم لوگ رینگ کر بھی آؤ گے، اگر تمہیں رینگ کر بھی آنا پڑا تم لوگ رینگ کر بھی آؤ گے، اگر تمہیں اس کے ثواب پتہ لگ جائیں، اس کے انعامات پتہ لگ جائیں فجر اور عشاء کی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ فجر کے اندھیرے میں نماز پڑھنے آتا ہے مسجد میں، قیامت والے دن اس کے پاس لائٹ ہوگی، قیامت والے دن پچ ڈارکنیس ہوگی، کچھ لوگوں کے پاس لائٹ ہوگی، اور وہ لائٹ یہی ہے، فجر کی نماز میں جو اندھیرے میں آتے تھے ان کے پاس اس دن لائٹ ہوگی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں پہلی رو میں کھڑا ہونے کا ثواب پتہ لگ جائے تم لوگ کرا ڈالو اور لڑو، کرے ڈالو، ٹھیک ہے، لڑو تم لوگ اور رینگ کر آؤ، تم لوگ کچھ بھی کر کے تم لوگ آؤ لیکن آؤ۔ اور آخری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بلائنڈ صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ میں دیکھ نہیں سکتا، راستے میں جھاڑیاں آتی ہیں، کیچڑ آتی ہے، تو آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں گھر میں پڑھ لوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا پڑھ لو۔ ابھی وہ جا رہا تھا دوبارہ بلایا، کہا یہ بتاؤ سن سکتے ہو؟ اذان کی آواز آتی؟ اس نے کہا آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر مسجد آؤ۔ اس بندے کو بھی چھوٹ نہیں ملی مسجد میں آنے کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رحمت للعالمین یہ کہہ رہے ہیں، اب تھوڑی سخت بھی حدیث سنا دوں، رحمت للعالمین کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں اپنی جگہ کوئی امام کھڑا کروں، لکڑیاں جمع کروں، آگ لگاؤں اور اس آگ سے ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو مسجد میں نہیں آتے۔ کون بات کر رہا ہے؟ رحمت للعالمین، ٹھیک ہے۔ اور قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پہچانیں گے کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے پہچان لیں گے۔ صحابہ نے کہا تھا آپ کیسے پہچانیں گے؟ وہ تو کروڑوں لوگ ہوں گے، بلکہ کروڑوں سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا تم کالے گھوڑوں میں سے وہ گھوڑے نہیں پہچان لیتے جن کے کچھ اعضاء سفید ہوتے ہیں، تھوڑا سا یہاں سفیدی ہوتی ہے، تھوڑا بازوؤں پہ سفیدی ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا پہچان لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی طرح میں پہچان لوں گا، ان لوگوں کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی پہچان ہو اس دن تو یہ کچھ طریقے ہمارے نبی نے بتا دیے۔ بہرحال
ارادہ کریں انشاءاللہ. اور یہ پرسنل نہ لیں, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ لوگ پڑھتے بھی ہوں گے. اوور آل بات کر رہا ہوں, اوور آل یوتھ کی بات کر رہا ہوں. یہ آپ دوسروں کو بھی سنا سکتے ہیں انشاءاللہ چیزیں, اور سب کے لیے دعا کریں کیونکہ نماز بیسک چیز ہے. اگر وہ بیسک نہیں ہے پھر بہت مسئلے ہیں, پھر بڑے مسئلے ہیں. کم از کم بندہ اپنی نماز ٹھیک کرے. باقی لائف میں پرابلمس تو رہیں گی, ایسا بھی نہیں میں کہوں گا نماز پڑھیں گے تو آپ کی پرابلم اچانک غائب ہو جائیں گی, ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکے نمازی تھے, تہجد گزار تھے, لیکن پرابلمس دیکھیں ان کی لائف میں کتنی آزمائشیں تھیں. نماز جو پڑھے گا ایک وعدہ ہے کہ پرابلم سے لڑنے کی سکت دے دے گا اللہ, یہ وعدہ ہے, اور آسانی بھی انشاءاللہ دے دے گا. ٹھیک ہے, یہ وعدہ ہے نماز میں. تو نماز کو ڈیزائن کریں, بیوٹیفائی کریں, کیٹیگریز بنا لیں دعاؤں کی. ہر بار سورہ اخلاص تو نہیں پڑھنی نا, کوئی اور صورتیں بھی لائیں, بیوٹیفائی کریں. ہر بار ربی جلنی تو نہیں پڑھنی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ درود کے بعد عطیہ میں صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسا لگتا تھا سلام پھیرنا بھول گئے, اتنی لمبی دعائیں کرتے تھے. 10 20 دعائیں آپ کر سکتے ہیں. ہمیں مولوی صاحب نے شاید سکھا دیا ایک ہی دعا ہے ربی جعلنی, بس اس کے بعد سلام پھیر لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 20 پتہ نہیں کتنی دعائیں کرتے تھے. کیٹیگریز بنائیں دعا کی. مثال دیتا ہوں, فجر کی نماز پہ کیٹیگری بنا لیں, میں نے استغفار کی دعائیں کرنی ہیں, ڈھونڈیں 4 5 دعائیں وہ کریں سلام سے پہلے. ظہر کی نماز پہ عافیت کی دعائیں کیٹیگری بنا لیں, آسانی اور عافیت کی, ڈھونڈیں وہ دعائیں کیا ہیں. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لشأنی کلہ, اے اللہ میرے تمام معاملات درست کر دے, اصلح لشأنی کلہ. عصر کی نماز پہ استقامت کی کیٹیگری بنائیں, استقامت چاہیے, درود کے بعد استقامت کی 4 5 دعائیں کریں. مغرب پہ دنیاوی چیزوں کی کیٹیگری بنائیں, اللہم اکثر مالی, اے اللہ مجھے مال کی کثرت دے, وولدی اولاد کی کثرت دے, وبارک لی فیما اعطیتنی, جو میں کروں اس میں برکت دے. دنیاوی دعائیں, پیور دنیاوی دعائیں, ٹھیک ہے, وہ کریں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کریں, اے اللہ دنیا میں بھی بہترین دے, آخرت میں بھی بہترین دے. اللہم اکفنی بحلالک وعن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک, اے اللہ حلال دے, حرام سے بچا. دنیاوی دعائیں. عشاء پہ جو ہے وہ خاتمے کی دعا کریں, اچھے خاتمے کی کیٹیگری بنا لیں. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ میرا خاتمہ, تمام میرے معاملات کا خاتمہ اچھے اس پہ کریں. کتنی خوبصورت دعا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیٹیگریز بنائیں, ذرا اپنی نمازوں میں جان لائیں, پھر دل کرے گا. اگر وہ خالی نمازیں پھر کوئی دل نہیں کرے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں نماز پڑھنے کی انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. کویسچن ہے تو پوچھ لیں ادر وائز. جی, عربی میں کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ آپ جب عربی میں کر رہے ہیں نا تو وہ چیزیں ذہن میں لے آئیں جو کر رہے ہیں. جیسے ایک جنرل دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, یہ ایک جنرل دعا ہے. تو یہ کہتے ہوئے بے شک رک جائیں اور وہ ساری باتیں ذہن میں لائیں جو آپ مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ ذہن میں لاتے ہوئے, جیسے میں ایک دعا اللہ سے کرتا ہوں, اللہم انی اسألک العافیہ, چھوٹی سی دعا ہے, اللہ مجھے عافیت دے. عافیت ہوتا ہے آسانی اور ویل بینگ. اب میں ذہن میں لاؤں گا اللہ میری جاب پہ عافیت دے, میری اولاد میں عافیت دے, مجھے صحت میں عافیت دے. ٹھیک ہے, وہ ساری چیزیں میں ذہن میں لاؤں گا. میرے جو کولیگز ہیں ان کے ساتھ تعلقات میں عافیت دے. تو یہ اس طرح کر سکتے ہیں, لیکن دعا عربی میں ہی ہو تو بہتر ہے. ہم وضو کرتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں, اس کے بعد وسوسے آتے ہیں کہ ہم ہاں وہ کوئی بات نہیں, اس سے بچیں وسوسوں سے. آپ نے وضو اگر سنت کے مطابق کیا, وضو ہو گیا انشاءاللہ, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. صحابہ کے پاس تو اتنا پانی بھی نہیں ہوتا تھا, وضو کرتے تھے. بس یہ ہے کہ کوئی جگہ نہ چھوٹے, دیکھ لیں یہاں تک وضو ہو گیا, لیکن وسوسوں کو کنٹرول کریں. اوور نہیں سوچنا, وہ OCD ہو جائے گا, اللہ معاف کرے. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. آپ دیکھیں OCD پتہ ہے کیا ہوتا ہے, آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جیسے یہ سگنلز ہوتے ہیں نا, موبائل سگنلز, یہ بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں, مائکرو ویوز. ٹھیک ہے, تو موبائل نے وہ فریکوینسی اٹھانی ہے جو رائٹ فریکوینسی ہے, ورنہ تو کتنے زیادہ سگنلز ہیں, ہر چیز کے سگنل ہیں. OCD میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیفرنٹ سگنلز آتے ہیں, اتنے سگنل آتے ہیں, آپ پریشان ہوتے ہیں کروں کیا. تو آپ نے جو اسٹرانگیسٹ سگنل ہے وہ اٹھانا ہے. اسٹرانگیسٹ سگنل کیا ہے؟ اسٹرانگیسٹ ڈاؤٹ. اگر آپ کا ڈاؤٹ زیادہ اسٹرانگ یہ ہے کہ وضو ہو گیا ہے, اس کو پک کر لینا. اگر یہ ڈاؤٹ ہے کہ وضو نہیں ہوا لیکن وہ ویک ڈاؤٹ ہے, اس کو اگنور مار دینا. اسٹرانگ سگنل اٹھا لینا, ویک سگنل اگنور مار دینا. سمجھ آ گئی؟ یہ اس کا اچھا حل ہے. اور کوئی سوال؟ جزاک اللہ خیر.